یہ ہے دعا کہ ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن و مسلک زیر امان رہے، مرحبا مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ان رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن جس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، آپ کو اس میں کہیں گے خوش آمدید۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی سچ ٹی وی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس پورے ماہ مبارک میں آپ سب کے لیے لے کر آیا ہے وہ تمام تر چیزیں، وہ تمام تر موضوعات، وہ تمام تر پیغامات جن کا جاننا، سمجھنا اور اپنانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میں ہوں ہمار سلان، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اس ماہ مبارک کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا اس پورے ماہ مبارک، مل کر سمیٹیں گے اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں، اور کوشش کریں گے
کہ زیادہ سے زیادہ ان موضوعات پر بات کی جائے کہ جن کا سننا، جاننا، اپنانا اور ان کا سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہو۔ آج بھی ہم ایسے ہی کچھ موضوعات آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں جن کے حوالے سے میں عابدی صاحب سے گزارش کروں گی کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی عابدی بہت شکریہ، آپ نے بہت دلنشیں انداز میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے گفتگو کی۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں ختمی مرتبت نے پورا ایک خطبہ دیا، جی اس میں بہت سی باتیں نمایاں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دن باقی دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تقدیس کے حامل ہیں، مقدس ہیں، افضل ہیں۔ بے شک، اس کی راتیں باقی راتوں سے افضل ہیں، اور بے اس کی گھڑیاں باقی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ شک، اس بے میں سونا عبادت ہے، اور سب سے بڑھ کر کے اس میں سانس لینا بھی عبادت ہے۔ بے شک، اور دوسری بات یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم خداوند قدوس کے حضور دعا کریں کہ خداوند قدوس ہمیں اپنی مہمانی میں لے لے، لیکن یہاں برعکس ہے، رسول پاک فرما رہے ہیں کہ تمہیں دعوت دی گئی ہے کہ خدا کے مہمان بن جاؤ۔ سبحان اللہ، اب سبحان پھر اللہ، اس سے بڑی سعادت کیا شک، ہوگی بے شک۔ اور اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ ہم تمام عالم اسلام خصوصاً اور دنیا عموماً اللہ تعالیٰ کی مہمان ہے، لیکن مہمانی کا حق تو وہی ادا کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچانیں گے اور بے شک، معرفت حاصل کریں بے گے۔ آگے بڑھتے ہیں، جناب قاری محمد شہزاد صاحب نے بڑی جی۔ خوبصورت تلاوت کی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، جی ماشاء اللہ، اور حیدر علوی صاحب سچ کے لیے جانا پہچانا چہرہ، ہماری بلکہ بعض اوقات تو ہم کہتے ہیں بلکہ جی۔ صحیح بات ہے، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، جی اور اس مرتبہ انشاءاللہ 30 کے 30 دن یعنی پورا ماہ مبارک ماشاءاللہ۔ رمضان جناب مولانا حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ صحیح، ہمارے ساتھ ایک اور بڑی مقبول شخصیت ہیں جی جی، جو بہت اچھے خطیب ہیں، عالم دین ہیں، اور اپنے حلقے میں بہت مقبول ہیں، ماشاء اللہ، جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب۔ آپ عالم دین ہیں، معرف دینی کو سمجھتے ہیں، اچھے شاعر بھی ہیں، جی۔ اور شاید ہم ان کا کلام سنیں شاید۔ جی جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب معرف دینی کو بہت سلجھے ہوئے آسان انداز میں، عام فہم انداز میں بیان کرتے ہیں، اور سادہ سادہ باتیں ہمارے دلوں میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ تو ایسے مہمان ہمارے ساتھ ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم جی شروع کرتے بالکل۔ ہیں۔ جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ماہ مبارک رمضان کا آغاز، پہلا دن ہم نے گزارا، ماہ مبارک کو کیسے گزاریں گے، کیسے کیا اعمال کریں گے، کس طرح خدا کی قربت حاصل کریں گے، خاص طور پر جبکہ اس دفعہ کا رمضان خاص رمضان ہے کہ پوری دنیا منقلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے سچ ٹی وی کو مبارکباد، اور عالم اسلام کو بھی، سچ ٹی وی کو اس حوالے سے کہ عرصے سے یقیناً یہاں آمد و رفت تو موجود رہی، لیکن ایک لمبے عرصے سے وابستہ ہونے کے باوجود دیکھا ہے کہ اسلام اور اسلامی اقدار سے جو اس چینل کا تعلق اور رشتہ ہے اس کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے سچ نیوز کی، اور اللہ کرے کہ یہ آئندہ بھی قائم و دائم رہے، اور پاکستان اور اسلام سے جو وفاداری نظر آتی ہے، یقیناً جب رمضان المبارک آتا ہے تو تمام میڈیا اپنے اپنے انداز سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک فیشن شو شروع ہو گئے ہیں، لیکن ایسے میں سچ جو اپنی روایات ہے اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ بہت خوب، بہت اس پہ سچ کو مبارکباد دوں گا۔ اور پھر عالم اسلام آج جس وبائی امراض کی سبب خوف کا شکار ہے، یہ ماہ مقدس یوں لگتا ہے کہ ایک تسلی دینے آیا ہے کہ نہیں، میڈیکل سائنس نے ہینڈز اپ کر دیا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ رحمتیں لا رہا ہوں، مغفرتیں لا رہا ہوں، بخششیں لا رہا ہوں۔ یعنی اس کا پہلا اشرہ ہی رحمت کا ہے، کیونکہ جب خوف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھ پر اللہ کی ایسی رحمت ہو کہ میرے گناہ بھی دھل جائیں، میری پریشانیاں کم ہو جائیں۔ تو وہ جو ایک ٹینشن کا شکار پوری قوم ہے، وہ گھر میں بیٹھی ہے، وہ بازار میں ہے، وہ آفس میں ہے، یا جہاں بھی ہے، اس ماہ مقدس نے آ کر کم از کم اس کو ذہنی طور پر تھوڑا سا ایک تو رب سے بھی جوڑنا ہے، اور دوسرا اسے تسلی دینی ہے کہ بندے اتنا مایوس نہ ہو، ابھی تمہارا رب تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یا میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن یہ ماہ مقدس جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک نیکیوں کے ماحول میں از خود داخل ہوتا نظر آتا ہے، اور قرآن نے بھی تو اس ماہ مقدس کی یہی تشریح اور تعارف کروایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون۔ اور اس کا صرف ایک سبب ہے
کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ گویا ہمیں تقوی اور طہارت کی وادی میں لے جاتا ہے ماہ مقدس رمضان المبارک۔ واہ جناب مولانا مرزا حسن صابری صاحب، ماہ مبارک رمضان کا جو تقدس، جو رحمت، جو برکت ہے، اس کو بڑے اچھے انداز میں جناب الوی صاحب نے بیان کیا، اور وہ ماحول ہمیں واقعاً اسٹوڈیو میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی باقی جو ایام ہیں اور مہینے ہیں وہ بھی بہت برکت والے ہیں، اور لیکن یہ مہینہ تو کیونکہ خدا کا مہینہ ہے نا، بالکل وہ بلکہ آغا صاحب ایک جو مجھے بالکل آغا روایت صاحب سے یاد ہم آ رہی ضرور جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے، بریک کی جانب بھی جانے، لیکن کر لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں جی کیا چلیں۔ جا رہا ہے۔ تو آغا صاحب یہ ماہ مبارک کے رمضان کی افضلیت جو میں نے ایک روایت مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو مخلوق اور خالق کی ہے تو ظاہر ہے کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے جو کیا جا سکے، تو ماہ رمضان کی برکت بھی وہ ہے کیونکہ اللہ نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ہر نیک عمل کے اجر کے درجے بتائے ہیں۔ جی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا خیرا یرا، واہ، اس سے بہتر دیکھے گا۔ بعض اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں آیا ہے کہ لہو عشر امثالہا، 10 گنا اسے اجر ملے گا۔ واہ واہ۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ مثلا ایک دانے کی طرح ہے کہ جس کے 7 خوشے ہوں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوں تو 700 گنا اجر ملے انفاق گا۔ کے حوالے سے بڑی مشہور انفاق آیت کے آپ نے، حوالے جی جی۔ اور اسی میں ہی ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اوپر جب جاتے ہیں تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ بغیر حساب، جب انتہا تک پہنچتے ہیں تو یہی عبادت ماہ سیام ہے اور خود روزہ ہے جس کا صلہ خود خدا کی ذات ہے۔ واہ 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 واہ۔ آگے یعنی یہیں پر ختم ہے۔ یعنی خدا نے کہا ہے کہ یہ روزہ اور رمضان کی جو عبادات ہیں یہ ایسی ہیں روزہ کہ اس کا صلہ میں خود ہوں۔ میں خود ہوں، تو پھر وہاں پر 10 گنا بھی، 100 گنا بھی، 1000 گنا بھی بات ختم ہو جاتی ہے جب ذات تمام کائنات کے خیرات اور برکات کی ذات جو منبع خیرات ہے خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ خود اجر ہو، تو جب وہاں تک انسان پہنچ گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ قرب جسے اللہ چاہتا ہے وہ اس سے حاصل ہوا۔ اور یہاں روزے کے ذریعے قرب، حصول قرب کا مطلب ہے حصول کمال۔ واہ واہ۔ یعنی اللہ اجر ملا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مستجمع جمیع کمالات ہے، تو یہ روزہ دار اس روزے کے اجر کے صورت میں اس کمال تک پہنچ گیا۔ جب کمال تک پہنچتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ انسان ہونے کے لحاظ سے جو نقائص ہیں، فانی ہونا ایک نقص ہے، صحیح، محتاج ہونا ایک نقص ہے، جاہل ہونا ایک نقص ہے، معدوم ہونا ایک نقص ہے، ان نقائص میں کمی آ جاتی ہے اور وہ کمالات ایسی اللہ اسے عطا کرتا ہے کہ وہ گویا وہ صفات جلال و جمال الہی کا مظہر دنیا میں بن جاتا ہے۔ واہ۔ جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب قبلہ، جیسے دونوں علماء کرام نے فرمایا اور ہمیں اس سے یہی سمجھ آیا کہ ذات خداوندی کے قرب کے لیے اس مہینے سے بہتر وسیلہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان شریف کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو شعبان شریف میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ واہ واہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث کریم آقا کا طویل خطبہ ہے جس کے راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس خطبے میں سے ایک جملہ کہ سرکار نے فرمایا کہ هو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواسات۔ سرکار نے فرمایا یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جو جزا ہے وہ جنت ہے۔ اور پھر سرکار نے ساتھ فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو ہم اگر اس وقت جو دنیا کے ہمارے حالات ہیں، بالخصوص ہمارے اسلامی دنیا کے حالات، پھر ہمارے وطن عزیز کے حالات، تو جب ہم یہ حالات دیکھتے ہیں اور پھر سرکار کے اس فرمان مبارک کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہمیں تکالیف کا سامنا کس طرح کرنا ہے، مشکلات کو کس طرح دیکھنا ہے، اور مشکل وقت میں کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ضرورت مندوں کی خدمت کرنی ہے، اور محتاجوں کی جو حاجتیں ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حدیث پاک میں رمضان شریف کی جب فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو کریم آقا
ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس ماہ مبارکہ میں کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اگر صرف ایک کھجور کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کروا دے، پانی کے گھونٹ کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کروا دے، دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کروا دے تو رب کائنات اسے بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو آج جو ہمارے حالات ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم تیاری کر کے بیٹھیں گے دسترخوان پر افطاری کے لیے تو ہمیں اپنے دائیں بائیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم جس طرح افطاری کر رہے ہیں ہمارے پڑوس والوں کی کیفیت کیا ہے، ہمارے اقربا کی کیفیت کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دسترخوان پر تو لذیذ چیزیں ہمارے سامنے ہوں لیکن ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا ہو، ہمارا کوئی عزیز بھوکا ہو، کوئی رشتہ دار بھوکا ہو، کسی کے گھر میں فاقہ ہو۔ تو رمضان شریف کا مہینہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم صرف اپنی حد تک نہ رہیں، اپنی دنیا میں مگن نہ رہیں بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ واہ واہ، بہت جناب مولانا ابھی وقت ہے تو ہم گفتگو کا جناب مولانا حیدر علوی صاحب ابھی بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، جو ایک پہلو بڑا اہم اس میں سامنے آتا ہے کہ عام طور پہ بہت سے دوسرے مذاہب میں یا جن میں تحریف ہو گئی کہ جب اللہ سے لو لگاتے ہیں تو مخلوق سے کٹ جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ مہینہ اللہ سے قرب کا مہینہ ہے۔ لیکن رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ یتیموں کا خیال رکھو، بزرگوں کا خیال رکھو، بچوں پہ شفقت کرو، اور پھر جو آپ کے ملازمین ہیں یعنی اس وقت غلام ہوتے تھے ملازمین، ان سے کم کام لو، بلکہ اس میں تو کہا گیا کہ کام لو، اللہ تعالیٰ تخفیف کرے گا آخرت میں۔ تو یہ لوگوں سے بھی جوڑتا ہے مہینہ۔ دیکھیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ جب جیسے خزاں کے موسم میں تیز آندھیاں اور طوفان اور ہوائیں چلتی ہیں جی جی تو جو درخت خشک ہوتے ہیں ان کے اوپر خشک پتے ہوتے ہیں وہ بڑی تیزی سے گرتے ہیں۔ جی بالکل۔ جب رمضان آتا ہے تو اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ نبی کریم اللہ کی مخلوق پہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا کہ آپ یہ کس سبب سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رمضان اور قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، شکر کا طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیا جائے۔ تو یہ جو ہمارے جیسے آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ سے بھی تعلق اور مخلوق سے بھی، تو ہمارے ہاں جو تقویٰ کا تصور ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسان بھوک اور پیاس کو جب برداشت کرتا ہے تو معاشرے کے جو بھوکے اور پیاسے لوگ ہیں ان کی بھوک اور پیاس کا احساس جنم لیتا ہے کہ آج ہم تو ایک دن یا ایک مہینے کے لیے جو پورا سال ہی اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ماہ معاسات ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، اسی لیے اس ماہ مقدس میں فرمایا اگر تم نفلی عبادت کرو فرض کا ثواب ملے گا، اگر فرض ادا کرو 70 گنا اجر ملے گا۔ اب ایک بندہ جس پہ غربت کے سبب کبھی زکوٰۃ واجب ہوئی نہیں ہے وہ مطلق صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ اسے زکوٰۃ کا یعنی فرض ادا کرنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو نیکیاں سمیٹنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے، اور اس ماہ مقدس کے آنے کی برکت سے امید ہے کہ معاشرے کے وہ سفید پوش لوگ کہ جن کو آج ضرورت تھی شاید مسلمانوں کی اور وہ مخیر حضرات کی، اس موقع پہ یقیناً ان کی بھی سہولت ہو جائے گی اور ان کے لیے بھی سحری افطاری کا وافر اہتمام ہوگا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم ابھی اور یقیناً بات کریں گے کہ یہ جو خاص حالات ہیں ان حالات میں اس جو رمضان کا مہینہ ایک خاص حالات میں ہے، کیا تقاضے اس پہ گفتگو ہوگی، لیکن ابھی اس خود ماہ رمضان کا جو تقدس ہے اور اس پہ آغا صاحب میں مختلف روایات جب پڑھ رہا تھا تو اس مہینے کو اتنے نام دیے گئے ہیں، اسے ماہ جیسے مولانا صاحب نے کہا ماہ صبر کہا گیا، ماہ مغفرت کہا گیا، ماہ مواسات کہا گیا، ماہ بہار قرآن کہا گیا، اس کے بعد اولیاء اللہ کی بہار کہا گیا، اس کے بعد خدا سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ کہا گیا، ماہ تصفیہ کہا گیا، اور اس مہینے کو اللہ کے بزرگزادہ بندوں نے سلام کیا اور اس کو اس طرح سے حاصل کیا، وصول کیا، استقبال کیا جیسے ایک بہت بڑی نعمت خود چل کے ہمارے دروازے پر آ رہی ہے۔ فرمائیے گا۔ بہت اچھا سوال ہے، اور اس سلسلے میں بہتر ہے کہ امام معصوم کی زبان مبارک سے خود ماہ رمضان کے جو تعظیمی اسماء ہیں اور کس شان سے خطاب فرماتے ہیں سلام کے ساتھ، حضرت سید امام سجاد علیہ السلام کی یہ صحیفہ کاملہ ہے اور دعا نمبر 44 جی مشہور دعا جو آج کے دن پڑھنی چاہیے۔ جی جی تو السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر، اللہ کا مہینہ، یعنی دو لقب ایک ساتھ، ایک تو اکبر ہے تمام مہینوں سے بڑا اور پھر اللہ کا مہینہ، ویا
عید اولیاء ہی، جب یہ ختم ہو جائے ہے نا اولیاء الہی کی، السلام علیکہ یا اکرم مصحوبین، اے بہترین ہم سفر، ہمارا سلام ہو، واہ واہ، اکرم مصحوب من الاوقات، و یا خیر شہر فی الایام والساعات، انسان کی زندگی پہ گزرنے والے اوقات میں سے بہترین مہینہ اور بہترین وقت، میرا سلام ہو، السلام علیکہ من شہر قربت فیہ الاعمال، اے وہ مہینہ جس میں امیدیں پوری ہوتی ہیں، آرزویں انسان، ہزاروں امیدیں سال بھر انسان کے دل میں یعنی موج مارتی ہیں، لیکن انتظار میں رہتا ہے کہ یہ ایام آ جائے، یہ ساعات آ جائیں، وَنُشِرَتْ فِيهِ الْأَعْمَالِ، اور جس میں نیکیوں کے اعمال، نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، السلام علیکم من قرین جل قدرہ موجوداً، جب موجود ہے تو اس سے بڑھ کر بہترین دوست نہیں ہے، وَأَبْجَأَ فَقْدُهُ مَفْقُودًا، اور جب یہ ہم سے کوچ کر جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی داغ مفارقت نہیں ہے، السلام علیکم من مجاور رقت فیہ القلوب، اے وہ ہمسایہ یا وہ ہم سفر جس میں انسانوں کے دل نرم ہوتے ہیں، دل ٹھنڈے اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وقلت فیہ الذنوب، جس میں انسانوں کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح گر جاتے ہیں، السلام علیکہ من ناصر اعان علی الشیطان، بہت بڑی بات ہے، میرا سلام اس مہینے پر کہ شیطان جیسے قسم خوردہ دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے ہماری نصرت کر رہا ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، ہمیں مضبوط کر رہا ہے، ہمیں وصاحب سہل سبل الاحسان، اور سہل سبل الاحسان، یہ وہ بہترین مہینہ ہے جس میں نیکی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، دل چاہتا ہے، یعنی عام مہینوں میں نہ چاہنے والا بھی کم از کم اس مہینے میں کہتا ہے یار کوئی کسی کو افطاری دے، السلام علیکم ما اکثر اتقاء اللہ فی، کتنے اللہ کے راہ میں لوگوں کو آزادی ملتی ہے، یعنی گناہوں سے آزادی، ایک تو انسان کی غلامی ہے، ایک تو وہ تو یعنی آسان ہے انسان کو رہائی ملنا، لیکن نفس امارہ کی غلامی، شیطان کی غلامی، خواہشات کی غلامی، ان سے آزادی ملنا، السلام علیکم من شہر لا تنافسہ الایام، میرا سلام ہو اس مہینے پر کہ سال بھر کے ساعات و اوقات کوئی بھی اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، السلام علیکم من شہر ہوا من کل امر سلام، سلام اشارہ ہے لیلۃ القدر کی طرف، سلام ہی حتی مطلع الفجر کی طرف، السلام علیکم وعلی لیلۃ القدر، میرا سلام ہو تجھ پر اے ماہ الہی اور لیلۃ القدر کے اوپر، التی ہی خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بے شک بے شک، اسی دعا کے مفہوم کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس حاضر ہوتے ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، مرحبا رمضان، مرحبا جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور ماہ مبارک کا استقبال ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں جو کہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، ان کو اپنانا ضروری ہے، اس ماہ مبارک کے استقبال کے حوالے سے جو ہے وہ ہم جان رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء کرام جن سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اور عابدی صاحب بریک پہ جانے سے قبل بڑی خوبصورت دعا ماہ مبارک کے استقبال کے حوالے سے آغا صاحب نے پڑھی۔ اسما ماہ رمضان کے، میں ایک اور بات بھی ابھی بریک میں سوچ رہا تھا کہ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت یہ سما باندھا ہے ساج ٹی وی نے، اور جو اسلام اور ماہ مبارک رمضان کی ایک اسپرٹ ہے نا وہ اس پروگرام میں نظر آ رہی ہے، بے شک ایسے ہی مختلف علماء کرام بیٹھے ہیں، کیسی منظم، مربوط اور روحانی گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک ایک بات دل میں اتر رہی ہے، بے شک وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دانشور علماء کرام لوگ مل کے بیٹھیں اور انسانیت کو گائیڈ کریں، تو یہ پروگرام اس کا ایک نمونہ اور مرقع نظر آتا یقیناً ہے، ایسے ہی کیا خوبصورت باتیں ہوئیں۔ اور واپس آتے ہیں تو جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب کی جانب، ابھی کیا خوبصورت اسما امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا، صحیفہ کاملہ امام کی دعاؤں کی کتاب ہے، اور جو شخص اس کو ایک دفعہ پکڑ لے اور ایک دعا پڑھ لے
تو وہ پھر زندگی بھر چھوڑ نہیں سکتا. تو اس کی یہ 44ویں دعا تھی. اور کیا خوبصورت حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے نام لیے. تو ان کا مفہوم اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کے ذریعے. جی بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس میں حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ ایسے کلمات استعمال کیے جس سے بندہ جب یہ دعا کے کلمات پڑھتا ہے تو دل پہ ایک رقت کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اور یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کی عظمت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. رب کائنات نے مخلوقات کو تخلیق فرمایا اور پھر ان میں سے کچھ کو خاص عظمت سے نواز دیا. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انبیاء اور رسل کو چن کر خاص عزتوں سے نواز دیا. اللہ رب العزت نے دینوں کو پیدا فرمایا تو جمعۃ المبارک کو خاص عزت سے نواز دیا. اللہ رب العزت نے ملائکہ کو تخلیق فرمایا تو کچھ ملائکہ کو خاص عزتوں سے نواز دیا. راتوں کو پیدا فرمایا تو کچھ راتوں کو خاص عزت سے نواز دیا. اسی لیے طرح اللہ رب العزت نے مہینوں میں سے اس ماہ مقدسہ رمضان المبارک کو بھی خاص عزت سے نوازا. اور اس مبارک مہینے کو رب کائنات نے جو عظمتیں عطا فرمائی وہ بے مثال ہیں. اور پھر اس مہینے کا ایک خاص اس کا شرف یہ بھی ہے کہ جو باقی 12 مہینے ہیں، اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں، ان کا نام، ان کے اسماء ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتے. قرآن مجید میں فقط ایک ہی مہینے کا نام مذکور ہے اور وہ ماہ مبارکہ رمضان المبارک ہے. اور اس مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے. تو گویا اس ماہ مقدسہ میں رب کائنات کی رحمت اس طرح ہوتی ہے کہ جو بندہ بھی رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اللہ کریم اس پہ کرم فرماتے ہیں. اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اولہ رحمتن و اوسطہ مغفرتن و آخرہ عتق من النار، کہ اس کی جو ابتدا ہے، پہلا عشرہ ہے، یہ عشرہ رحمت ہے. اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور اس کا تیسرا عشرہ یہ آتش جہنم سے نجات اور آزادی کا عشرہ ہے. تو گویا جو شخص بھی اس ماہ مقدسہ میں اس کے دنوں میں عبادت کرتا ہے، راتوں میں قیام کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، وہ محروم نہیں رہتا. اور یہ حدیث پاک بخاری شریف، مسلم شریف، دوسری معتبر کتب میں بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے دنوں میں روزہ رکھتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، جو اس کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جو شب قدر میں شب بیداری کرتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آج رمضان کا ماہ رمضان کا پہلا دن تھا، اور ماشاءاللہ خدا کی رحمتیں جو ایک انسان کے دل و دماغ پر جب وہ کیفیت طاری ہوتی ہے اس میں ہم داخل ہو گئے ہیں یقیناً. اس میں اس کے جو تقاضے ہیں، ایک خدا سے تعلق، ایک انسان کا اپنے آپ سے تعلق، اور ایک پھر مخلوق خدا سے تعلق. جو نبی کریم نے وہ خطبہ شعبانیہ جو تمام مکاتب کی کتابوں میں موجود ہے، اور حضرت سلمان فارسی سے بھی اس کی روایت ہے، ایک دو اور صحابہ اکرام سے بھی ہے، اس میں ان تینوں چیزوں کو بہت خوبصورت انداز میں رسول خدا نے سمویا ہے کہ اللہ سے جو تعلق اس مہینے میں ہے وہ کیا ہوگا، جو اپنے نفس سے تعلق ہوگا، اپنے آپ سے اس کو مکرم کرنا ہے، اس کو محترم کرنا ہے، وہ بھی ہے، اور جو پھر تیسرا تعلق مخلوق خدا سے ہے. اور یہی اسلام کا ایک سسٹم ہے کہ یہ تینوں تعلق جب تک کہ ان میں بھی آپس میں ربط نہیں ہوگا اور ان کو ہم بلند ترین مقام پر نہیں لے جائیں گے، زندگی میں اطمینان نہیں ہو سکتا. فرمائیے. دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو یہ علم ہو جاتا کہ رمضان المبارک کے اندر کیا ہے اور اللہ کیا دینا چاہتا ہے، اگر یہ علم ہو جاتا تو میری امت خواہش کرتی کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا. بے شک. اور مولا کائنات مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس امت کو بخشنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ انہیں رمضان اور قرآن کی نعمت کبھی عطا ہی نہ کرتا. یعنی یہ دو نعمتیں دی جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ ہم نے ان کو بخشنا ہے.
ایک تو یہ بخشش کے پروانے اور بخشش کی ایک نوید لے کر آتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ بندہ مومن کلمے کی صورت میں جب اپنے رب سے جڑتا ہے تو اس کو کبھی بھی، ہمارے تمام اہل بیت اطہار کے ائمہ نے ایک لفظ تہذیب النفس کا استعمال کیا کہ انسان ہمیشہ دوسروں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ انسان دوسروں کی اصلاح کرنا، خود کو بھولا ہوا ہوتا ہے، لیکن ماہ مقدس رمضان المبارک انسان کو کہیں نہ کہیں خود احتسابی کا بھی موقع فراہم کرتا ہے. جیسے قبلہ شاہ صاحب نے وہ حدیث پڑھی کہ من صام رمضان ایماناً و احتساباً، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور خود احتسابی کی کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، مجھے نعمتیں کون دے رہا ہے، میں نے ان نعمتوں پہ شکر بھی ادا کیا یا نہیں، میں نے ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود بھی ہوا یا نہیں، یا ان نعمتوں کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم بھی کیا یا نہیں. وہ ساری صورتیں احتساب کی. ہم نے ہمیشہ احتساب حکمرانوں کا چاہا ہے، اپنی ذات کا احتساب کبھی نہیں چاہا اور نہ کوشش کی ہے. خود احتسابی کا ایک لمحہ، نبی کریم صاحب الاولاق کی ایک روایت حدیث طیبہ ہے کہ خود احتسابی کا ایک لمحہ مومن کی 80 سال کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں وہ اپنی منزل کا تعین کر لیتا ہے کہ مجھے اب کہاں جانا ہے، کس رستے پہ جانا ہے، صراط مستقیم کون سی ہے اور صراط شیاطین کون سی ہے. تو یہ ایک موقع ہے ہمارے پاس کہ اس کے اندر ہم صراط مستقیم کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ چل بھی سکتے ہیں. واہ. جناب مولانا آغا مرزا حسین صابری صاحب، اسلام میں اور ہمارے یہاں جو ایک تصور ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایک شکل اختیار کرتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا. اب یہ تو سائنس کا بھی اصول ہے کہ میٹر انرجی میں بدل جاتا ہے، انرجی میٹر میں بدل سکتی ہے، یعنی جو بھی ہم عمل سر انجام دیتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرتا ہے. تو ہم جو بھی خوبصورت عمل کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک ہے، نماز ہے، انسانوں سے اچھا اخلاق ہے، وہ اتنی خوبصورت شکل اختیار کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب قیامت میں ہم وہ دیکھیں گے نا تو انتہائی خوشگوار ایک کیفیت ہوگی. بے شک بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اور یقیناً ہم آغا صاحب سے بھی ان کے پوائنٹ آف ویو جانیں گے اس حوالے سے. ہمیں ایک بریک پہ جانے لازم. بریک پہ جانے سے قبل ہم جو ہے وہ قاری محمد شہزاد سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنات پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دل جیسے زندہ ہے، دل جیسے زندہ ہے، وہ تمنا تمہیں تو ہو، وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، دل جیسے زندہ ہے. مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے، مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے، مجھ ننگے دو جہاں کا وسیلہ تمہیں تو ہو، دل جیسے زندہ ہے. جو دستگیر ہے وہ
تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ، جو ڈوبنے نہ دے وہ، سہارا تم ہی تو ہو، دل جیسے زندہ ہے، ہاں دل جیسے زندہ ہے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، دل جیسے زندہ ہے، دل جیسے زندہ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ایک جانب ہم اپنی روحانی صحت کو اس ماہ مبارک میں کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو تسکین اور فرحت بخش سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم علماء کرام سے استفادہ کر رہے ہیں، تو دوسری جانب اپنی جسمانی صحت کو بھی بہتر بنانا، اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، اور اسی ماہ مبارک کے حوالے سے کچھ خاص ریمیڈیز، کچھ خاص ٹپس، کچھ خاص سجیشنز اور کچھ خاص جو ہے وہ گائیڈ لائنز بھی ہمیں ملنا ضروری ہے، ہمارا جاننا ضروری ہے، ان پر امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اس ماہ مبارک کو گزارنا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے، چاہے ہم صحت مند ہیں، چاہے ہم بیمار ہیں، چاہے ہم بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ہم ورکنگ ہیں، نہیں ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک کو پلان کر کے چلیں۔ کیسے؟ اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنائیں، اس کے لیے کون سی ریمیڈیز کو اپنانا، کیا کھانا ضروری ہے، کس طرح سے جو لوگ بیمار ہیں وہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے جی ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے صحت اور رمضان کے نام سے، جس میں اینکر پرسن خرم گردیزی ہمیں گائیڈ کریں گے، تو چلتے ہیں خرم کی جانب۔ جی خرم۔ زیرِ ہمارے مرحبا مرحبا۔ تھینک یو ہما، اور ناظرین کو سیگمنٹ میں خوش آمدید میں کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف توصیف یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب فیملی فزیشین ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے کرونا وائرس کی جو وبا ہے وہ بھی ہمارے ملک میں ہے، اور اس کے کیسز جو ہے وقتاً فوقتاً سامنے آ رہے ہیں، تو کیا کیا جائے جناب کہ ہم لوگ اچھے طریقے سے ماہ رمضان کے روزے بھی گزاریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے کرونا وائرس سے جو ہماری جنگ ہے وہ بھی جاری رہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلیں گے، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کیا اقدامات آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے روزے بھی ٹھیک گزریں اور وائرس سے بھی آپ لوگ بچے رہیں۔ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب، السلام عرض کرتا ہوں آپ کے نام۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم نکالا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کریں، رمضان بھی شروع ہو گیا اور جو ہے کرونا وائرس ابھی بھی ملک میں موجود ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا رمضان ہوگا جو اور ہے بالکل جس کو ہم نے پہلے کبھی نہیں ایکسپیرینس کیا۔ اصل میں روزہ جو ہے وہ تمام ہی عبادات کا تعلق انسان کا اللہ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی عبادات تو پھر نظر آتی ہیں، یہ روزہ نظر نہیں آتا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کیا پتہ میرا روزہ ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو، اور پھر یہ ہے کہ یہ اس کا جو ہے نا روزے میں جو انسان کا ذاتی اسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے،
لیکن روزہ اور باقی ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، ہم دیکھیں نماز ہے اس کے اندر بھی اجتماعیت ہے، جی جو حج ہے اس میں بھی اجتماعیت ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی اجتماعیت ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی عبادات ہیں ان کی ایک ذاتی حیثیت ہے اور ایک اجتماعی حیثیت ہے. صحیح ہے. تو ذاتی حیثیت میں ہم اس کو سارا کچھ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو اجتماعی جو اس کے اسپیکٹس ہیں وہ تھوڑے سے اس میں افیکٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم زیادہ ہے. صحیح ہے. اور ہم اپنے ایک تو اپنے جو نیئر ونز ہیں، جو گھر کے لوگ ہیں جن کو ہم بہت زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے، صحیح ہے. وہ ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو زیادہ ٹائم دیں. پھر یہ ہے کہ ہم اپنی جو ذاتی عبادات ہیں جی ان کو زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں. ہم ایک پارے کی تفسیر جس میں دورہ قرآن ہوتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیونکہ بہت ہم گھر پہ رہنے رہنا ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو ہم نے اپنا جو امیونٹی ہماری ہے، ہمارا جو دفاع ہے، ہماری جو مدافعت ہے کرونا وائرس کے اگینسٹ، اس کو بھی کمپرومائز نہیں کرنا، نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کا وائٹامن ڈی کم ہوتا ہے ان میں کورونا کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا. ان میں تمام ریسپیریٹری وائرسز اور انفیکشنز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا. اور ان میں کورونا کی جو کمپلیکیشنز ہیں، پیچیدگیاں ہیں، وہ عام لوگوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہیں. اچھا. اب یہ بات جو ہے یہ بہت تشویشناک ہے اس لحاظ سے کہ ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بڑی کامن ہے. آپ کو پتہ ہوگا جی. ہر چوتھے شخص کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے. آن ٹاپ آف دیٹ ہم نے اپنی پاپولیشن کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسٹے ان سائڈ، اسٹے ان سائڈ، اسٹے ان سائڈ. صحیح ہے. تو اس کا اثر بھی وائٹامن ڈیفیشنسی کے اوپر ہوگا، اس لیے کہ سن ایکسپوجر پہلے ہی کم ہے. اور جب آپ بالکل گھر میں رہو گے تو مزید وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے گی، ایسا ہی ہے، جس سے ہمارا جو دفاع ہے اگینسٹ وائٹامن ڈی، اگینسٹ کورونا وائرس، وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم نے اس اسپیکٹ کو نا ضرور ایڈریس کرنا ہے ڈیورنگ رمضان. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو گھر میں رہیں، آپ چھت پہ جا سکتے ہیں، صحن میں جا سکتے ہیں، تھوڑا سا دھوپ کا ایکسپوجر جو ہے وہ ضرور رکھیں. صحیح ہے. اور دھوپ کا ایکسپوجر جو ہے وہ بہترین ٹائم جو ہوتا ہے وہ 10 سے 11 کا ہوتا ہے، یا چڑھتی ہوئی دھوپ کا ہوتا ہے یا اترتی ہوئی دھوپ کا ہوتا ہے. جو درمیان میں 12 بجے سے 3-4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں الٹرا وائلٹ ریز زیادہ ہوتی ہیں اور وہ اتنی فائدہ مند نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پاکستان میں وائٹامن ڈی کی بہت کمی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ دھوپ بڑی تیز ہوتی ہے اور اس وجہ سے ہم دھوپ کو اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس کی ڈائٹ رچ ڈائٹ ہے، مطلب بیف ہے، بیف ہم بہت کم کھاتے ہیں. اچھا. انڈا ہے، بہت سے لوگ انڈا کھاتے ہی نہیں ہیں. انڈے کی زردی میں وائٹامن ڈی ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ جن کو ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ انڈا نہیں کھاتے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جن کو بلڈ پریشر ہے وہ انڈا کھا سکتے ہیں، نمک نہ لگائیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے جن لوگوں کو کولیسٹرول ہے وہ لوگ انڈا نہیں کھاتے. جو دل کے مریض ہیں جن کا کولیسٹرول ہائی ہے وہ ہفتے میں 2 سے 3 انڈے کھا سکتے ہیں. اچھا. ویسے بھی انڈے میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اب ریسنٹ اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ کولیسٹرول کھانے سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا. یہ ایک میٹابولک ڈیفیکٹ ہے جس کا آپ کی اوبیسٹی سے، آپ کی جو ہے ایکٹیویٹی سے تعلق ہے. اگر آپ بیٹھے رہیں گے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، آپ ہر وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ رات کو سو نہیں رہے ہیں، ساری چیزیں، تو پھر آپ کا کولیسٹرول کا رات کو جلدی سونے سے بھی بہت تعلق ہے. اچھا. جو لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں ان کا کولیسٹرول ہیلدی ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ساری ریپیئرز، آپ کی شوگر، آپ کی بلڈ پریشر، ان کا سب کا آپ کے لائف سٹائل سے ہی تعلق ہے. لائف سٹائل کی ڈیزیز ہے. بیسیکلی ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے نا ٹیبلٹ کھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ جو بیماریاں اس زمانے کی ہیں وہ لائف سٹائل کی بیماریاں ہیں، ان کا علاج لائف سٹائل میں ہی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے وائٹامن ڈی. جی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ گردے کی بیماریاں بھی کڑی کامن ہیں اور لیور کی بھی. اور یہ جو وائٹامن ہے جب ہم اس کو لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ چینج ہوتا ہے، پہلے لیور میں پھر جا کے گردے میں. اگر ان دونوں میں سے کوئی سی بھی کسی چیز کی بیماری چل رہی ہوئی تب بھی اس کا. پھر یہ ہے کہ جو رچ سورسز ہیں، مچھلی ہمارے یہاں کم کھائی جاتی ہے اور خاص طور پہ جو ہے وہ آئلی فش.
ٹھیک ہے. آئلی فش جو ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں لائک نہیں کی جاتی, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کریں, اور ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ, اور خاص طور پہ رمضان میں میک شیور کہ کریں کہ جی ہم فش جو ہے وہ ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ ضرور کھائیں, کیونکہ اٹس اے ویری رچ سورس آف وائٹامن ڈی. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ جو لیور ہوتا ہے, کلیجی ہوتی ہے, وہ کھائیں. وہ اس میں بھی لوگ بہت ناک مارتے ہیں اس کی اسمیل کی وجہ سے, دوسری وجہ سے, پھر یہ کہ اچھی ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لیور کا استعمال کیا جائے. پھر یہ مشرومز بھی ہمارا کلچر نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے نا. مشرومز ایک رچ سورس ہے. اچھا. اور پھر یہ ملک اینڈ ملک پروڈکٹس ہیں ان میں بھی. پھر یہ کہ دوسرے ممالک میں وائٹامن ڈی کی کمی اس وجہ سے بھی نہیں ہے, پہلے وہاں بھی بہت ہوا کرتی تھی, کہ وہاں پہ جو آپ کے سیریلز ہیں وہ فورٹیفائیڈ ہیں. اسی طرح سے آپ کا گھی اور تیل جو ہے یہ بھی فورٹیفائیڈ ہے. اچھا, ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں آلموسٹ نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا, اس کے اوپر کوئی چیک بیلنس بھی نہیں ہے, کوئی چیک بھی نہیں کرتا کہ جو جن چیزوں پہ لکھا ہے کہ وہ فورٹیفائیڈ ہے وہ فورٹیفائیڈ ہیں بھی کہ نہیں ہے. اگر وہ فورٹیفائیڈ ہوں تو پھر اتنی ہمیں کمی کی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کورونا کے دوران جب ہم نے رمضان کے روزے رکھنے, تو ایک تو ہم نے وائٹامن ڈی کو ایک اچھی کوانٹٹی میں لینا ہے. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ ڈائٹس ہوتی, دیکھیں جو بھی وائٹامن ہوتا ہے نا, اس کی پلز جو ہوتی ہیں وہ کبھی اس کے نیچرل سورسز کا مقابلہ نہیں کر سکتی, دے آر کیمیکلز. بالکل ایسے. لیکن اگر ایسا مجبوری ہو گئی ہے تو پھر آپ 400-800 یونٹس جو ہے ٹھیک ہے وائٹامن ڈی کے ضرور لیں. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات, کورونا کے سلسلے میں ایک اسٹڈی جو آئی ہے, اس میں یہ پتہ چلی ہے, جس کی ریزن نہیں پتہ چلی, کہ وائٹامن ڈی کی جو ڈیلی ڈوزنگ ہے اس کا تو فائدہ ہے. جو ہم میگا ڈوزز دیتے ہیں, انجیکشنز پہ لاتے ہیں, یا کیپسول ہوتے ہیں وہ جو کلیئر, وہ ہم دیتے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. اچھا. اس کا بعد میں پتہ چلے گا اس کی کیا ریزن ہے. تو لہٰذا جو ہے اپنی ڈیلی ڈوز جو ہے وائٹامن کی وہ ٹھیک ہے, وہ ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ ہماری سلیپ کا پیٹرن جو ہے نا وہ پہلے ہی بہت خراب ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہم جس کو نظر انداز کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو فاسٹ فوڈ والے ہیں وہ رات کو فاسٹ فوڈ سستا کر دیتے ہیں. آپ کے جو موبائل والے ہیں وہ پیکیجز, رات کے پیکیجز 1 بجے سے صبح 5 بجے, اس لیے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جو ہے اس کی سلیپ بڑی افیکٹ ہو رہی ہے. آپ کے ریزسٹنس میں جو نمبر 1 چیز ہے نا مدافعت میں, وہ آپ کی سلیپ ہے. اور وہ سلیپ بھی آپ کی رات کی سلیپ ہے. آپ کو 6 سے 8 گھنٹے کی سلیپ آپ کے لیے لازمی ہے, اور وہ سلیپ نائٹ ہی ہونی چاہیے اور اندھیرے میں ہونی چاہیے. اگر آپ لائٹ جلا کے سو رہے ہیں تو آپ کی سلیپ کی وہ کوالٹی نہیں ہوگی جو ویسے ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ جو اگر آپ دن میں سو رہے ہیں تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا, ایون آپ اندھیرا کر کے بھی سوئیں تو جو آپ کو رات کی سلیپ سے, اس لیے کہ ہمارے اندر بھی ایک کلاک چل رہا ہے, سائیکل چل رہا ہے, ایک کلاک ہے. دیکھیں جب یہ جیٹ لیگ کیا ہوتا ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتے ہیں جہاں پہ کلاک ڈیفرنٹ ہے, آپ کی انر کلاک سے ڈیفرنٹ ہے. تو یہ جو آپ کو جو چڑچڑاہٹ اور بے چینی اور ایک دم سے نیند آ جانا اور ایک دم سے جو ہے وہ آنکھ کھل جانا, یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کی اندر کی کلاک آپ کی باہر کی کلاک کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی. اور ہم یہ جو ایک کچھ پائنیل سیکریشنز ہوتی ہیں جو سلیپ کے دوران ہمارے پائنیل گلینڈ سے نکلتی ہیں, وہ سیکریشنز ہوتی ہی نہیں ہیں جب آپ لائٹ میں سوتے ہیں, روشنی میں سوتے ہیں. اور وہ آپ کی بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ جو جسم کی ساری پلمبنگ ہے, ساری ریپیئر ہے, وہ سلیپ میں ہوتی ہے. اور اگر اب سلیپ آپ کی صحیح نہیں ہے تو آپ کا جو ڈیفینس ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو بہت ضروری ہے کہ, اور اب رمضان میں ہماری سلیپ اور زیادہ ڈیفیکلٹ. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو ساری رات جاگتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں. کئی کنٹریز ایسے ہیں, سعودی عرب ایسا ہے کہ جہاں پہ ایک بنا ہوا تھا پہلے یہ کہ سارے شاپنگ مالز ہر چیز رات کو کھلی ہوتی تھی اور دن میں سب کچھ بند ہوتا تھا ظہر تک. ٹھیک ہے نا. اور ظہر میں بھی مساجد کھلتی تھیں اور ایکٹیویٹی بہت کم تھی, لوگ دن میں سوتے تھے. تو اس کا میک شور کریں کہ رات کو آپ عشاء اور تراویح پڑھنے کے فوراً بعد سو جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر فجر کو اٹھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی نیند کتنی ہوئی ہے, اور باقی جتنا نیند کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو دن میں پورا کر لیں, ظہر سے پہلے پورا کر لیں. 1-2 گھنٹہ بہت ضروری ہے. دوسرا ہم نے کی وائٹامنس کی بات. اس کے علاوہ دوسری چیز ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہماری جو ڈائٹ ہے نا وہ بہت ہیلدی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ڈیورنگ رمضان اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں, بہت زیادہ آئلی چیزیں, بہت زیادہ ثقیل چیزیں, اور پھر یہ کہ ہمارے یہاں ایک بڑا ٹریڈیشن ہے کہ جی شربت کے ساتھ روزہ کھولنا ہے.
ہمیں اس رمضان کے دوران ایک تو اسموکنگ اوائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. لوگ سارا دن سموک نہیں کرتے لیکن پھر جو ہے نا افطاری افطار سے لے کے اور سحر تک جو ہے نا وہ پورا کوٹا پورا کرتے ہیں, ٹرین چلا دیتے ہیں. ثواب ہے نا وہ پورا کرتے ہیں. تو اس کو جب موقع ملا ہے تو اس کو اوائڈ کریں. تیسرا یہ ہے کہ ہم نے چائے اور کافی بھی زیادہ نہیں لینی, کیونکہ چائے اور کافی زیادہ لینے سے آپ کو یورین زیادہ پاس ہوگا اور آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی. اچھا. ہم نے ہائیڈریشن اپنی اچھی رکھنی ہے, یہ ہمارے یہ ڈیفینس کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 2 سے 3 لیٹر پانی ضرور پینا ہے. اچھا. اور آپ نے ڈائٹ ایسی لینی ہے کہ اس کے اندر نا شوگری ڈرنکس نہ ہو. تو آپ لسی بنا سکتے ہیں, نمکین لسی بنائیں. آپ نے چینی والی چیزیں, پروسیس چیزیں, میدے والی چیزیں, ٹھیک ہے نا, یہ بیسن ہیلدی ہے, بیسن میں کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی پروسیسڈ ہے لیکن وہ ہیلدی بہتر ہے. تو آپ تھوڑے سے اور کوشش کریں کہ آپ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں فرائیڈ اور وہ تھوڑی رکھیں. ٹھیک ہے, ہم روزے میں ایک پتہ نہیں ہمارا نیچرل وہ ہے کہ ہمیں بہت دل چاہتا ہے کہ پکوڑے تو کھانے ہیں, اس کے بغیر تو ہمارا روزہ افطار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو وہ تھوڑے سے وہ بنا لیں لیکن ایک ہیلدی ڈش بنائیں اور بہت ساری چیزیں نہ بنائیں. جب بہت ساری چیزیں آپ بناتے ہیں تو وہ آپ سے کچھ بھی نہیں کھایا جاتا. ٹھیک ہے نا, تو اور یہ کہ بہت زیادہ پانی نہ پئیں ایٹ دا ٹائم آف افطار, اور یہ کہ شوگری ڈرنکس نہ لیں. آپ لیمنیڈ بنا سکتے ہیں, لیمن کا بنائیں, وہ اس میں وائٹامن سی بھی ہوگا. دیکھیں, اور آپ جو ہے نا یہ ادرک, لہسن, ٹھیک ہے, اور ہری مرچ, ان چیزیں یہ دے آر ویری رچ سورسز آف اینٹی آکسیڈنٹس اور وائٹامنس. تو یہ ضرور آپ اپنے اس میں رکھیں. اب ہم تو ہمارے ٹریڈیشنلی جو ہے جو چیزیں بنتی ہیں اس طرح کی, اس کے ساتھ آپ ہرے دھنیا پودینے کی, ہری مرچ کی چٹنی ہوتی ہے, ادرک اس میں پڑا ہوتا ہے, لہسن اس میں پڑا ہوتا ہے, دے آر ویری گڈ. ٹھیک ہے نا, آپ چلو پکوڑے تھوڑے سے انہیلدی بھی ہو جائیں تو اس کو آپ اگر اس چٹنی سے کھا لو گے تو یہ کہ وہ کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ جی آپ جو پکوڑے بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ انڈا بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس سے اس کا وائٹامن ڈی کا کانٹینٹ بڑھ جائے گا. اس سے تھوڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے ڈال لیں. ٹھیک ہے, جو اس کو آپ تلنے لگے ہیں تو تھوڑے سے جو اینی سیڈز ہوتے ہیں, یہ تل ہوتے ہیں, یہ تھوڑے سے لگا کے تلیں تو اس کے اندر اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا اور اس کی غذائیت بھی بڑھ جائے گی. کیونکہ جو بھی جو سیڈ ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک لائف کو سٹارٹ کرنے کے تمام انگریڈینٹس ہوتے ہیں. بالکل, وہ ایک لائف کو سٹارٹ کرتا ہے. اس کے اندر ساری انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور کہ وہ زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے, اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے. تو لہٰذا جتنے یہ بیج ہوتے ہیں تو ان کو کھانا بہت اچھا ہوتا ہے. اور یاد رکھیں, بیج کو آپ نے نا یہ نہیں کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کرش کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ دیا. جب آپ بیج جو ہوتا ہے نا اس کی جو کورنگ ہوتی ہے اس کا وہی پریزرویٹو ہوتا ہے, اس کی جو انگریڈینٹس ہیں اس کا. اگر آپ اس کو کرش کر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ, بہت سے لوگ جو ہے فلیکس سیڈ یعنی جو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں مگر وہ کرش کر کے ان کو رکھ دیتے ہیں, ان کی افادیت ختم ہو جاتی کچھ عرصے بعد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو جتنی ایسی چیزیں ہیں ڈرائی فروٹس ہیں ان کو اسی وقت چھیل کے پھر کھائیں, پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اس کے آئلز وغیرہ رہیں گے. اب بادام لوگ چھلے ہوئے لیتے ہیں, اس کے اندر بھی آئلز وغیرہ خشک ہو گئے ہوتے ہیں. بہت سے جو آپ کو گریاں ملتی ہیں اس میں سے آئل نکالا ہوا ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو ایک سوراخ نظر آئے گا تو وہ آئل نکلا ہوا ہوتا ہے اس کا. اچھا. تو بہتر ہے کہ ہم نیچرل چیزوں کو ایز اٹ از جیسی وہ نیچر میں ہیں وہ کوشش کریں, ان کو زیادہ پروسیس نہ کریں. اور اسی طرح جب ہم رمضان میں بہت زیادہ وہ پروسیس کرتے ہو چیزوں کو, بہت زیادہ پکاتے ہو اور بہت لمبے پروسیجر سے گزرتے ہو تو اس کی جو غذائیت ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. جس طرح آپ پکاتے ہو, جب آپ میٹھا سوڈا وغیرہ ڈال دیتے ہیں چیزوں میں تو اس کے وائٹامنس کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسی طرح آپ دوسرے کیمیکلز, سرکہ ڈال دیتے ہیں, دوسری چیزیں ڈال دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ سویا سوس ہے اور سرکہ, ان کے اندر سالٹ بہت ہوتا ہے, سوڈیم بہت ہوتا ہے جو کہ آپ کی بلڈ پریشر کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہ بات کی کہ دیکھیں, ایک تو آپ نے نا, اور پھر اپنے اسموکنگ کو ہم نے کہا اوائڈ کرنا ہے, آپ نے شوگری ڈرنکس کو اوائڈ کرنا ہے, آپ نے چائے کافی کو زیادہ نہیں لینا ہے, اور آپ نے جو ہے اپنے جو ٹائمنگز ہیں سحری میں اور افطاری میں ہیلدی چیزیں لینی ہیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کی جب صحت اچھی رہے گی, اور اپنے دھوپ کا انتظام کرنا ہے, اور تھوڑی بہت ایکٹیویٹی بھی رکھنی ہے. تھوڑا ٹائم نکالیں, اگر آپ گھر میں ہی تھوڑا چل پھر لیں. ویسے بھی آج کل تو یہ کہ ماسیاں واسیاں نہیں آ رہی ہیں, بالکل, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے کافی کام کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا ہیلدی ٹرینڈ ہے, اور اس سے آپ کی جو کھانا بنتا ہے وہ بھی بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے, اور آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بھی ہوتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ جو یہ رات کو جاگ کے سحری کے ٹائم پہ سونا ہے, یہ کتنا ایک نقصان دہ ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کی اب یہ روٹین بنتی جا رہی ہے رمضان میں
کہ وہ کہتے ہیں سب سے آسان طریقہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم کیونکہ سحری پہ ٹائم اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر آپ جلدی سو جاتے ہیں جیسے میں نے کہا جی تو پھر تو اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. بالکل ایسے اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 4-5 دن ایک اسپیسیفک ٹائم پہ اٹھیں تو ایون آپ کا الارم نہ بھی بولے آپ کو خود سائیکل بن جاتا ہے آپ کا. جو سائیکل بن جاتا ہے. انسان کا جسم جو ہے وہ بہت ہی فلیکسیبل ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے آپ اس کو ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ آپ اس سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو کسی طرح بھی ٹرین کر سکتے ہیں. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ آپ کی مدافعتی نظام کے لیے آپ کی سلیپ سب سے نمبر 1 ہے. ہم سلیپ کو اصل میں اتنی اہمیت نہیں دیتے. انسان کے لیے جو سب سے اسینشیل چیزیں ہیں نا اس میں سب سے پہلے آکسیجن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سلیپ ہے. صحیح ہے. سلیپ کے بغیر آدمی 3-4 دن سے زیادہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا. اچھا. ٹھیک ہے. جبکہ پانی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے اور خوراک کے بغیر تو 1 مہینہ بھی رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی سلیپ کو بہتر رکھنا چاہیے اور اس میں ہمیں لیجسلیشن بھی کرنی چاہیے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ادارے ہیں جو اس کو خراب کر رہے ہیں جیسے ٹیلی فون کمپنیز ہیں اور فاسٹ فوڈ، اور اس میں ہمیں فاسٹ فوڈ کو اوائڈ کرنا ہے. فاسٹ فوڈ جو ہے وہ پروسیسڈ فوڈ ہے، اس کو اوائڈ کرنا ہے اس مہینے کے دوران. ٹھیک ہے نا. تاکہ ہماری مدافعت اچھی رہے. صحیح ہے. تو رات کا جو سونے کا آپ نے کہا کہ وہ نقصان دہ ہے، وہ اگر اس کو ہم ڈسٹرب کریں گے تو. اچھا ایک چیز اور ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ افطار کے ٹائم پہ ڈنر ساتھ کیا جائے یا نہیں، 2 گھنٹے کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد کیا جائے؟ لیکن وہ 1.5-2 گھنٹے کے بعد ڈنر کرنے کا یہ مسئلہ ہے کہ پھر آپ جلدی سو نہیں سکتے، تو یہ تھوڑی سی روٹین بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا کریں ہم. ہلکی سی افطاری کریں فوراً اس کے بعد پھر ڈنر کر لیں. ہاں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ افطار کے ساتھ ہی ڈنر کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اچھا. لیکن وہ بہت ہیوی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر اتنا ہیوی ہوگا تو پھر آپ تراویح نہیں پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے. ہلکی سی افطاری کریں اور اپنا پھر کھانا کھائیں. افطاری بہت تھوڑی ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے اور ہیلدی ہونی چاہیے. وہ کریں. اس کے ساتھ ہی آپ ایک ڈش آپ بنائیں، اچھی ڈش بنائیں، مزیدار بنائیں. ٹھیک ہے. جو سب کو اچھی لگے وہ آپ کھانا کھا لیں. اور کھانا بہت ہیوی. دیکھیں رمضان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سحری کو اتنا کھا لیں کہ آپ سے ہلا نہ جا رہا ہو سارا دن. ٹھیک ہے نا. اور آپ ہلیں بھی نہ کہ جی یہ ہضم ہو جائے گا تو پھر میں کیا کروں گا. تو یہ مطلب ایسا نہیں ہے. بیسیکلی جو فاسٹنگ ہے یہ بہت ہیلدی چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ فاسٹنگ سے ہماری جو ہے ایک طرح سے رینوویشن ہوتی ہے، ایک کلیننگ ہوتی ہے آپ کے جی آئی ٹی کی. ہوتا ہی ہے کہ ہمارے وقت کچھ کھاتے رہتے ہیں. ہمارے جو لائف سٹائل میں سب سے بری چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک یہ چیز اپنا لی ہے کہ ہم ہر وقت کھاتے رہتے ہیں. بہت ساری اتھارٹیز یہ سوچ رہی ہیں کہ ہماری ڈائبٹیز کے اتنے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت انسولین ریلیز ہوتی رہتی ہے. اچھا. تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہیں انسولین، جس کی وجہ سے ہائپر انسولینیمیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوئے 2 سال سے کم ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو دکھا دیں، لیکن اب اپنے کنسلٹ کر لیں اپنے ڈاکٹر کو. اور اس میں ایسے ہم کرتے ہیں کہ رمضان میں وہ دوائیاں جو کہ شوگر کو نارمل سے کم کرتی ہیں. شوگر کی دوائیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو سبھی کرتی ہیں کہ شوگر کو نارمل کرتی ہیں، لیکن کچھ ہیں وہ جو نارمل سے بھی کم کر دیتی ہیں. جس میں ہائپوگلیسیمیا یا شوگر کی کمی ہو جاتی ہے جو کہ ایک بہت ڈینجرس ہے. وہ ہوتی ہیں. ان کو ہم سحری میں نہیں دیتے بالکل. وہ اگر دینی بھی ہو تو افطاری میں دیتے ہیں. ویسے آج کل ہم وہ جو سلفونائل یوریاز ہیں ان سے بچنے ہی کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ لیکن جو لوگ بہت غریب ہیں تو وہ سستی دوائیاں ہیں تو اور بہت ایکٹیو ہیں تو وہ پھر ان میں دیتے ہیں. لیکن اگر دیتے بھی تو وہ افطار میں دیتے ہیں کیونکہ افطار کے بعد پھر آپ رات کو بھی کچھ کھاتے ہو تو اس میں فرق نہیں پڑتا. تو اگر وہ اپنے اس کو سیٹ کر لیں اور یہ فاسٹنگ اپنائیں 1 مہینے کے لیے اور اس کے بعد دن میں پانی وانی تو پیتے رہیں مگر اپنے کھانے کا ٹائم یہی تقریباً رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس بات کا بہت احتمال ہے کہ وہ تقریباً 4 سے 6 مہینے کے اندر ان کی ڈائبٹیز ریورس ہو سکتی ہے. وہ نارمل ہو سکتے ہیں. اچھا. اس کو کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے پچھلے 96 سے کام ہو رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور ابھی 2016 سے اس پہ کام ہو رہا ہے اور ابھی اس کے اوپر بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں. کئی اس میں کیسز آئے ہیں جس میں ڈائبٹیز ریورس ہو گئی ہے.
اب یہ ہے کہ ایلوپیتھی نے بھی یہ ماننا شروع کر دیا ہے کہ اگر 2 سال کے اندر یہ جو ارلی ڈائبٹک ہیں اگر ان کو فاسٹنگ کرائی جائے ٹھیک ہے تو ہم ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں. زبردست. تو ایسے لوگ جن کو ڈائبٹیز ہوئے ہوئے تقریباً 2 سال ہوئے ٹھیک ہے نا, تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کو کریں. اور تمام ڈائبٹکس جو ہیں وہ جب اس کو جو روزہ رکھ سکتے ہیں, ہم بات ابھی کریں گے کہ کون روزہ نہیں رکھ سکتے. صحیح ہے نا. تو ٹائم ہمارا جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے. معذرت کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر دوبارہ اسی بات کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ اس میں بہت سے اسپیکٹس آ جاتے ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے, لیکن جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا, اور ڈیفینیٹلی ہمارے ناظرین جو ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اسی میں فائدہ ہے. اور خاص طور پہ جو سونے اور جاگنے کی روٹین کی بات بار بار آپ لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے, اس کو انشور کیا جائے کہ اگر آپ ایون کورونا سے بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی نیند ٹھیک پوری ہونی چاہیے صحیح ٹائم پہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنی ڈاکٹر آصف توصیف کی فیملی فزیشین ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا, وائٹامن ڈی کی بھی بات کی, ڈاکٹر صاحب نے سلیپ کی بھی بات کی, فوڈ روٹین, پروسیسڈ فوڈ, ریفائنڈ فوڈ نہ کھائیں آپ لوگ. سب کو ہمیں پتہ ہے, اکثر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہے کیا چیز ہمیں نقصان دے رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم چائے وغیرہ کافی وغیرہ کو تھوڑا کم کر دیں. سگریٹ نوشی کو چھوڑنے کا بہترین موقع ہوتا ہے رمضان کا مہینہ. تو یہ بڑی سمپل سی چیزیں ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کورونا سے بچنا چاہتے ہیں, موٹاپے سے, ڈائبٹیز سے اور سگریٹ نوشی کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں یا نہیں. اپنا خیال رکھیے گا. جی ناظرین, مرحبا. افطار ٹرانسمیشن کا سیگمنٹ صحت اور رمضان آپ دیکھ رہے تھے, اور اب ہم ایک مرتبہ پھر سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میں نے ایک سوال کیا تھا جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب سے, اس کا بھی وہ جواب دیں گے, لیکن ابھی وقفے میں ہم جب پہلے وقفے میں تھے تو گفتگو ہو رہی تھی ایک بڑا خوبصورت کلام, کیونکہ آپ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں, تو آپ اس وقت کلام سنانے کے موڈ میں ہیں ماہ مبارک رمضان. جی ارشاد. ایک جملے میں آپ کے اس سوال کو پیش کرتا چلوں کہ یعنی یہ عمل وہاں کیا اختیار کرتا ہے, جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں یہ عالم ملک کا چہرہ ہے, اور جب ادھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کو عالم ملکوت میں نور کی صورت میں تبدیل کر کے پیش کرے گا. یعنی یہ میٹریلسٹک ورڈ ہے, وہ ایک اور ہی دنیا. اور حدیث میں ہے کہ قیامت مومن کے نور سے چمک اٹھے گی. نور کچھ کے ساتھ ہم سفر ہوگا, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِمْ, راکب نور ہوں گے. تو یہی عمل اللہ تعالیٰ نے یہاں سے انتظام کیا ہے تاکہ وہاں قرب الہی اور نور. اور تو آپ کی اجازت سے استقبال ماہ ہے. ابرا ہے چاند رفعت رمضان لیے ہوئے, ابرا ہے چاند رفعت رمضان لیے ہوئے, دامن میں اپنے رحمت رحمان لیے ہوئے, دامن میں اپنے رحمت رحمان لیے ہوئے. ای ماہ پر وقار و جلال و جمال حق, ای ماہ پر وقار و جلال و جمال حق, آیا فراز عرش سے قرآن لیے ہوئے, آیا فراز عرش سے قرآن لیے ہوئے. رحمت کی ضو ہے ابر کرم فیض مغفرت, رحمت کی ضو ہے ابر کرم فیض مغفرت. اہل یقین ہے خلد کا سامان لیے ہوئے, اہل یقین ہے خلد کا سامان لیے ہوئے. رحمت کی اس خوشی میں فلک بھی شریک ہے, رحمت کی اس خوشی میں فلک بھی شریک ہے. چہرے پہ قمقموں کا چراغاں لیے ہوئے, چہرے پہ قمقموں کا چراغاں لیے ہوئے. کہ ہم شعر عرض کر رہا ہوں کہ معراج بندگی کا سفینہ ہے ہر نفس, انفاسکم تسبیح, معراج بندگی کا سفینہ ہے ہر نفس. قدموں میں ہم ہیں تخت سلیمان لیے ہوئے, قدموں میں ہم ہیں تخت سلیمان لیے ہوئے. ہے موسم سیام نہار و قیام لیل, ہے موسم سیام نہار و قیام لیل. دامن میں ہم ہیں دولت عرفان لیے ہوئے, دولت عرفان لیے ہوئے. بندوں کو کچھ دوسرے چہرے بھی پیش کیے ہیں کہ بندوں کو بندگی کی بلندی پہ دیکھ کر, بہت خوب, بندوں کو بندگی کی بلندی پہ دیکھ کر شیطان صفت ہیں چاک گریباں لیے ہوئے, شیطان صفت ہے چاک گریباں لیے ہوئے. کچھ باب آخرت میں بھی دنیا کے در پہ ہیں, کچھ باب آخرت میں بھی دنیا کے در پہ ہیں. کچھ اہل دل ہیں لذت آذان لیے ہوئے, کچھ اہل دل ہیں لذت آذان لیے ہوئے. ایک نیا چہرہ پیش کیا ہے کہ افطار کا سما ہے یا میدان کارزار,
ایسا ہوتا ہے نا مارکیٹ میں، گھر میں، حالات مسجد میں، افطار کا سما یا میدان کارزار، کچھ ہیں غضب میں کچھ رخ خندان لیے ہوئے، کچھ ہیں غضب میں کچھ رخ خندان لیے ہوئے. اہم شعر کی کھا کر نہیں کھلا کے لے نعمت کا ذائقہ، کھا کر نہیں کھلا کے لے نعمت کا ذائقہ، جیے سرور خدمت انسان لیے ہوئے، جیے سرور خدمت انسان لیے ہوئے. کہ جشن حسن سوگ علی لیلۃ القدر، اس ماہ مبارک کی مناسبت ہے. جشن حسن و سوگ علی لیلۃ القدر، آیا سرور حزن کا طوفان لیے ہوئے، آیا سرور حزن کا طوفان لیے ہوئے. آخری شعر کے مولا یہی دعا یہ سحر صابری کی ہے، مولا یہی دعا یہ سحر صابری کی ہے، آ جائیے آیا رخ تاباں لیے ہوئے، آ جائیے آیا رخ تاباں. کیا خوبصورت اشعار، کیا خوبصورت. جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب، فضا نہ صرف ماہ رمضان کی برکت سے معطر ہے، خوبصورت کلام بھی ہم نے سنا. یہ جو پہلا دن ہے اور اگلے پھر چند روز ہیں ماہ مبارک رمضان میں داخل تو ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ابتدائی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم داخل ہوئے ہیں اس باب رحمت میں، اس رحمت کے مہینے میں. کیا ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے شروع کے دنوں میں کہ پھر ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک رحمت کا ایک تانتا بن جائے اور پھر ہم اس مہینے سے پورا استفادہ کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت خوبصورت کلام سنایا علامہ صاحب نے، اللہ ان کے کلام میں مزید برکتیں پیدا فرمائے. اور یہ کلام سنا رہے تھے تو مجھے ایک پرانے شاعر کا ایک شعر ذہن میں آیا کہ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز. بہت موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، پھر بھی جس نے کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. کہ جب موسم بھی اچھا ہو، پانی بھی موجود ہو، کھیت بھی زرخیز ہو، اور اگر کوئی اس کو محنت نہ کرے کھیت پر تو وہ دہقان کہلانے کا مستحق نہیں. تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، رحمتیں اس طرح برس رہی ہیں، اللہ کی رحمت اس طرح جلال میں ہے، جوش میں ہے. تو اس موقع پر بھی جو بندہ غفلت کی چادر تان کے سویا رہے اور اس سے نفع نہ اٹھائے وہ کیسا مسلمان ہے. اور پھر جب ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے اور جو لوگ اس ماہ مبارکہ میں عبادت کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، کس طرح ان پر اللہ کا کرم ہوتا ہے. اور دوسری طرف ہمارے سامنے یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو لوگ اس میں غافل رہتے ہیں ان کے لیے وعیدیں کتنی شدید ہے. کہ ایک حدیث پاک ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے ایک زینے پہ قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ جو آپ نے خلاف معمول ممبر کے زینوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین 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 کی کلمات ارشاد فرمائے، اس کا کیا سبب تھا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو فرشتوں کے سردار جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا. تو میں نے جبریل کی دعا پر کہا آمین. اور جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے والدین پائے یا ان میں سے کوئی ایک پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. تو میں نے اس دعا پر بھی ارشاد فرمایا آمین. اور جب میں نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے حبیب خدا کا ذکر کیا جائے اور وہ سرکار کی بارگاہ میں درود پیش نہ کرے. تو سرکار فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی ارشاد فرمایا آمین. تو یہاں پر یہ بات توجہ کے قابل ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں غافل رہتا ہے اور اس ماہ مبارکہ کے ساتھ اسے نفع نہیں اٹھاتا تو اس کے لیے جبریل امین جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں وہ دعائے ہلاکت کرتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار ہیں آپ اس دعا پر امین ارشاد فرماتے ہیں. تو جو بندہ اس ماہ مبارکہ میں اس کی نعمتوں سے اور ان جو پر نور ساتیں ہیں ان ساتوں سے جو بندہ استفادہ نہیں کرتا، نفع نہیں اٹھاتا، اس کو اپنے بارے میں فکر کرنا چاہیے. اور اس کو میں اس بات پہ ختم کروں گا کہ یہ جو ماہ مبارکہ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ سارا سال مسجد نہیں جاتا وہ اس ماہ مبارکہ میں مسجد جاتا ہے، جو سارا سال قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا وہ اس ماہ مبارکہ میں ہمیں قرآن مجید
کھولے ہوئے نظر آتا ہے، جو سارا سال صدقہ و خیرات نہیں کرتا وہ بھی اس ماہ مبارکہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی جس طرح سرکار نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ تو جو پرانے حکیم طبیب تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو سکتے کی بیماری ہو جاتی اور اس کی نبضیں وہ محسوس نہ ہوتی اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ مریض زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، تو وہ جو آخری طریقہ جاننے کے لیے اس کی حیات کے بارے میں جو آخری طریقہ وہ استعمال کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ اس کے ناک کے قریب ایک آئینہ رکھا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر آئینہ رکھنے کے بعد دیکھتے کہ اگر ہلکی سی اس میں دھندلاہٹ آ جاتی تو وہ کہتے ابھی یہ بندہ زندہ ہے، اگر آئینہ اسی طرح رہتا تو وہ کہتے یہ فوت ہو چکا ہے۔ تو گویا یہ رمضان شریف کا مہینہ بھی اس طرح ہے کہ اگر اس میں کوئی ہلکی سی بھی انسان کے اندر تبدیلی آ جائے تو اس کا معنی ہے اس میں ایمان کی حرارت موجود ہے۔ اگر اس ماہ مقدسہ میں بھی بندے کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو تو پھر اسے اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت مثال آپ نے دی جناب مولانا حیدر علوی صاحب۔ جو ابھی خاص حالات ہیں، ابھی تو ہم نے ماہ مبارک کے عمومی جو فضائل ہیں وہ بیان کیے، لیکن اس دفعہ بہت خاص حالات ہیں۔ فضائل تو ظاہر ہے وہی ہیں، لیکن انسانیت کو اب مواسات کی، ہمدردی کی، غمگساری کی، مدد کی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی، اور ایک پیکر اور ایک جسم اپنے آپ کو سمجھنے کی پوری انسانیت کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ فرمائیے گا۔ یقیناً انسان جب تک خود پر کوئی چیز طاری محسوس نہیں کرتا تب تک وہ دوسرے کے دکھ کو بھی محسوس نہیں کر پاتا۔ تو اس ماہ مقدس میں چونکہ ایک بھوک اور پیاس کی شدت، اور یہ وہ وقت ہے جس وقت میں زیادہ احساس بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور کہا گیا کہ اس لمحے جو مومن ہے اس کی ہر دعا پر سمندروں کی مچھلیاں اور عرش الہی کی مخلوقات اس کی دعا پہ آمین کہتی ہیں۔ تو ایک تو وہاں بڑا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اس حدت کو بھرل محسوس تو کرتا ہے۔ لیکن یہ جو میں عرض کیا کہ یہ جو وقت ہے اس میں تو یہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے جو حالات ہے اور جو بے روزگاری ہو گئی ہے، جو بزنس بند ہوئے، یعنی اور زیادہ یقیناً اب یہاں ہر مسلمان کو جو صاحب ثروت ہے، صاحب استعداد ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے ماتحت کام کرنے والے یا میرے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں وہ سفید پوش لوگ، وہ دیہڑی دار لوگ کہ جن کے کام بالکل سرے سے اب بند ہو چکے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اللہ کی کوئی مدد آئے، تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ہی ہاتھوں سے تقسیم ہونی ہے۔ وہ ڈائریکٹ نہیں آتا، وہ اپنے بندوں کو ہی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو یہ موقع ہے، ایسے میں اگر باہر نکلیں گے تو آقا کی ایک حدیث ہے کہ من حاج مسلمن فی الدنیا حاج اللہ یوم القیامہ، اگر تم کسی دنیا میں کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتے ہو، اللہ قیامت کے دن تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا۔ اور ویسے بھی جب اپنا دسترخوان سجا رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کر خود کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اگر پڑوسی کا دسترخوان نہیں سجا ہوا اور آپ نے بہت کچھ اہتمام کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے روزے کے باوجود ایمان کی حلاوت کو نہیں پایا۔ ایمان کی مٹھاس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے گھر میں بھی افطار بھیجیں، سحری میں ان کو شریک کریں، تاکہ ان مشکل حالات سے سارے مسلمان آسانی سے نکل سکیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اسی ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے اور مزید بھی استفادہ حاصل کریں گے اپنے تمام مہمانوں سے۔ ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔
जी नाज़रीन, मरहबा अफ्तार ट्रांसमिशन में अफ्तार के खुशकुन वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद और ख़ूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला एक मरतबा फिर से हम जो है वो जारी रखेंगे, जिसमें गुफ्तगू हो रही है माह रमज़ान, माह मुबारक के इस्तकबाल के हवाले से। कुछ अहादीस का जिक्र हो रहा है, कुछ अहकामात और पैगामात की रोशनी में हम जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, हम बातें जान रहे हैं, वो अहकामात जो हमारे जानने के हैं, जिनको हम अपना कर इस माह मुबारक का दिल खोल कर इस्तकबाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो सजदा रेज़ हो सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ कर सकते हैं। और मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम इल्तिजा करें, दुआ करें, फ़रियाद करें। और ये माह मुबारक आबदी साहब, मेरा ख़्याल है कि हमारे पास बेहतरीन वक्त है कि इस वक्त को हम जिसे कहते हैं आम अल्फाज में कि कैश करवा सकते हैं। हम हर दफ़ा ये कहते हैं कि माह मुबारक रमज़ान आया और बड़ा इंतज़ार होता है, लेकिन आपको याद होगा कि पहला दिन हमारा होता है, बड़ी खुशी की कैफियत होती है। और फिर अभी हम इफ्तार करके आए हैं तो खुशी की कैफियत, आपने भी खुशकुन लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक खुशगवार कैफियत है और खुदावंद कुद्दूस से क़ुर्बत का भी, क्योंकि अहादीस हैं कि ये इफ्तार का वक्त ऐसा होता है कि जिसमें हर दुआ कबूल होती है। तो एक फ़रहत बख्श वक्फ़े और फ़रहत बख्श इफ्तार के बाद हम वापस आए हैं। लेकिन मैं जो बात पॉइंट कहना चाह रहा था वो ये है कि हम पहले दिन बड़े खुश होते हैं, लेकिन आपको ये याद होगा कि ये गुजरते हुए पता भी नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर जब आखिरी दिन हम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं हमें मालूम नहीं होगा। तो वो अब जानने की बात है या अब समझने की बात है कि आज पहला दिन है और 30 दिन खूब अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करें। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, आज का पहला दिन गुजारा, हमने इफ्तार इकट्ठे की और क्या खूबसूरत बरकत वाले लम्हात हैं ये, लेकिन 30 दिन पता भी नहीं चलता, ऐसे हवा के झोंके की तरह गुजर जाते हैं। तो इन लम्हात को किसी तरह पकड़ लें और खूब इस्तिफ़ादा करें इन लम्हात से। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा हो, अहले बैत अतहार हों, असहाब पैगंबर हों, इस माह मुक़द्दस की आमद पर बेपनाह खुशियों का इजहार करते थे, जिसमें सदका व खैरात और तस्बीह व तहलील और हर तरह की जो लेन देन है उनसे आज़ाद हो जाते हैं। जिसका कोई लेना है देना है वो सारी चीज़ें अपनी उनसे क्लियर होकर और बिल्कुल यानी कमर बस्ता हो जाते हैं इबादत की तरफ। बिल्कुल ये लम्हा ऐसा है कि जिस लम्हे में वक्त अफ्तार जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। बेशक एक रिवायत में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया है, रब्बुल आलमीन मैं तुझसे कलाम करता हूँ, बातें करता हूँ, क्या कोई और भी है जिसको मेरे जितना कुर्ब तुझसे नसीब हो? अब पैगंबर पूछ रहे हैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा आप जानते हो आप कलाम करते हो, लेकिन 70 पर्दों में रहकर मैं आपसे कलाम करता हूँ। एक आखिरी नबी आएंगे और उनकी उम्मत आएगी, वो माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में हालत रोज़ा में जब मुझे पुकारेगी तो मैं उसकी पुकार को बिना पर्दे के सुनूंगा, जो मांगेगी अता करूँगा, जिस तरह वो हाथ फैलाएगी मैं उसे अता करूँगा। इन लम्हात को तो हमें ये समझना होगा कि रब्बुल आलमीन इस वक्त बिला किसी पर्दे के हमारा कलाम सुन रहा है, हमसे बातें कर रहा है, वो हमें अता करना चाहता है। हमें भी अपना दामन उसकी बारगाह में फैलाना चाहिए कि मालिक हम हाजिर हैं। वाह जनाब मौलाना सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब, मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक खुतबा पढ़ रहा था तो उसका एक हिस्सा था कि वो कहते हैं कि यार लोगों, ये बड़े कीमती लम्हात हैं, इनको ज़ाया ना करो। देखो ऐसा ना हो कि ये माह मुबारक गुज़र जाएं और इनकी रातें तुम सो के गुजार दो और दिन गफलत में गुजार दो, और फिर जो कुछ इस माह मुबारक रमज़ान से हमें हासिल होना होता है, जो खुदावंद कुद्दूस ने बरकतें, रहमतें, मग़फ़िरतें और जो कुछ नेमतें हम पर नाजिल करनी होती हैं, ये ना हो कि वो तुम हासिल ना कर सको। तो आज का दिन, आज की रात है कि मौला कायनात के इन अल्फाज को और अपनी मरतबत की अहादीस को अपने बिल्कुल दिल के करीब लाएं और पूरे महीने का एक अपने जहन में जो एक स्केजुअल है वो बना लें। जी आपने बहुत खूबसूरत बात की। देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं तो साथ इनका मकसद भी बयान किया है फ़र्ज़ियत का। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे। इसका मकसद ये है कि तुम परहेज़गार बनो। अब जब रमज़ान शरीफ का ये महीना शुरू हुआ है और हम इसके दिनों में रोज़े रखते हैं तो हमें ये सबसे पहले सोचना चाहिए कि ये रोज़े रखने का मकसूद क्या है। रोज़े रख कर, ये महीना गुजार कर, इसमें बातें करके हमने असल क्या करना है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून,
کہ جو شخص یہ مہینہ گزارتا ہے، اس ماہ مقدسہ میں عبادت کرتا ہے، وہ تقوی حاصل کرتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پورا مہینہ اس طرح ہم گزاریں کہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور پھر اپنے اندر تبدیلی بھی پیدا کریں۔ جو ہمارے اندر بری عادتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سب کو ہم ترک کریں، اور جو اچھے اخلاق ہیں، خصائل ہیں، ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ جب یہ مہینہ اختتام پذیر ہو اور شوال کی پہلی تاریخ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو جب ہم اپنا جائزہ لیں تو جیسے ہم رمضان کی ابتدا سے پہلے تھے ویسے ہی اس کی آخری تاریخ کے بعد ہو، تو اس وقت ہمارے اندر کوئی تبدیلی بھی پیدا ہو۔ رب کائنات فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تو یہ مہینہ ہم اس طرح گزاریں کہ ہمارے اندر تقوی کی یہ خوبی، یہ صفت پیدا ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ اس پر ایک حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی سے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک مثال کے ذریعے بات کو بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر ایک خاردار جھاڑیوں والا رستہ ہو، آپ اس سے گزریں تو کس طرح گزرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں دامن بچا کر بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہوں کہ کہیں میرے کپڑے ان کانٹوں کے ساتھ، خاردار جھاڑیوں کے ساتھ نہ الجھ جائیں۔ تو وہ صحابی جواب میں فرمانے لگے کہ دنیا سے اس طرح گزرنا کہ اپنے دامن کو گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھا جائے، احتیاط کے ساتھ دنیا سے گزرنا، اس کیفیت کا نام تقوی ہے۔ تو اب جب بندہ، اور پھر تقوی کی ایک صفت جو اس کی تعریف علامہ قاضی بیضاوی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شے جو آخرت میں نقصان دینے والی ہے اس سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ تو گویا ہم اس ماہ مبارکہ کو اتنی احتیاط کے ساتھ گزاریں، اس طرح گزاریں، مشق کریں اس بات کی کہ ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور ہر اچھائی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک۔ جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب، میں جتنی بھی دعائیں، آج کا ہمارا موضوع یہ بھی تھا کہ کیا دعائیں اور کیا اعمال پہلے دن کے، پہلی رات کے ہیں، تو میں جتنی بھی دعائیں میں نے دیکھیں تو ان کا جو ترجمہ دیکھا تو وہ باقی آنے والے مہینے کے حوالے سے ہے کہ دعائیں ہیں کہ خداوند قدوس اس مہینے کے روزے رکھنے کی مجھے طاقت عطا فرما، اس کی راتوں کو عبادت کی طاقت عطا فرما۔ پھر ایسے الفاظ احادیث میں کہ جس کسی شخص سے تو سب سے زیادہ راضی ہو خداوندہ مجھے بھی اسی شخص کی مانند مجھ سے راضی ہو جا، جس عظیم سے عظیم گناہگار کو تو معاف کرے خداوندہ مجھے بھی اسی کی طرح معاف کر دے۔ تو آنے والے پورے یہ جو 29 دن ہیں ان کے حوالے سے دعائیں بہت زیادہ ہیں جو ہماری دعاؤں کی کتابوں میں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پہلے 1-2 دن آدمی کے وہ مصمم ارادے کے دن ہیں اس مہینے کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ بدلتے ہوئے حالات میں انسان کی دنیاوی ضروریات زندگی کے جو سامان ہیں ان میں کمی آ سکتی ہے، سامان مہنگے ہو سکتے ہیں اور ذخیر اندوزی بھی ہو سکتی ہے، لوگ پریشان بھی ہوں گے، بھوک بھی، اور یا عید کی خریداری میں سامان کا شارٹیج۔ لیکن اللہ کے ہاں جو دسترخوان ہے، جو دعاؤں کا دسترخوان ہے، جو ذخیرہ ہے، وہ کبھی مہنگا نہیں ہوتا ہے، انہیں کوئی چرا بھی نہیں سکتا ہے اور وہ کم بھی نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے ذخیرے میں مثلا 1 دن 2 دن آپ کو ملے گا، دوسرے دن کہیں گے خالی ہو گیا ہے۔ اللہ نے جو ذخیرہ دیا ہے دعاؤں کی صورت میں اور اولیاء الہی معصومین انبیاء کی زبان سے، اور عجیب یہ ہے کہ اتنا وسیع سمندر ہے کہ اگر انسان اپنے سفینہ فکر کو اگر اس میں غواصی کرائے تو انواع و اقسام کے معرفت کے موتی وہاں سے چن سکتا ہے۔ یعنی رزق کی دعائیں، نجات کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں اور کامیابی کی دعائیں، یہ الگ، اور ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا، سفر پہ یعنی افطار کے وقت کی پڑھی جانے والی دعا، ہر دن وہ چھوٹی دعائیں جو 2 سال پہلے میں نے 30 پروگرام کیے ان چھوٹی دعاؤں پر اسی یعنی سچ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ، وہ دعائیں الگ، اور بالخصوص ابھی جو میں نے دعا امام سجاد علیہ السلام کی عرض کی، دعا ابو حمزہ السمالی جو شہد سے سحری کھانے سے زیادہ وہ لذیذ ہے، ماشاءاللہ، عجیب دعا ہے۔ الہی اعبکی لخروجی اعبکی لضیق لحدی قد خفقت عند رأسی اجنحۃ الموت، میرے سرانے پر موت کے پرندے نے پر بچھائے ہیں، اب روؤں تو کس پہ روؤں؟ لخروج روحی لظلمت قبری لضیق لحدی لسوال منکر و نکیری خروجی من قبری عریانا حاملا ثقلی علی ظہری مرتا الی یمینی انظر مرتا الی شمالی۔ مفصل دعا ہے، دعائے ابو حمزہ السمالی ہے، یعنی شام کو نماز عشاء کے بعد پڑھی جانے والی دعا۔
وہ تو ایک معرفت کا سمندر ہے. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا. اور پوری عالم کفر ایک طرف ہے. امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی تقریباً پوری یعنی مسلمان کتنی تعداد میں ہیں, کتنی مظلومیت میں ہیں, پورا عالم کفر ایک طرف. ایک مرتبہ ایک دعا میں امام علیہ السلام, امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگارہ جتنا تو میرے رتبے کو اپنے قریب اونچا کرے گا اتنا ہی مجھے اپنے نفس میں ذلیل کر, تاکہ یہ غرور اور تکبر کی بیماری مجھے نہ پکڑ لے. اے میرے رب, جو گناہ انسان کرتا ہے, جو ہم کرتے ہیں, یعنی آنسو بہا بہا کے میری آنکھیں سرخ ہو جائیں اور یعنی رکوع کر کر کے کمر میری جھک جائے اور یہ دنیا کے خاک اگر چاٹ لوں, میں ایک گناہ نہیں بخشوا سکتا ہوں. یہ تیری رحمت ہے, یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے خود مجھے بلایا ہے. سبحان اللہ. ابھی حیدر صاحب نے جو ابھی فرمایا کہ بہت اچھا نکتہ تھا کہ رب ذوالجلال خود فرماتا, خود بلاتا ہے. اسی ماہ رمضان کے لیے جو آیات آئی ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 سے شروع ہے, 186 میں یہ دعا کے بارے میں 7 مرتبہ رب ذوالجلال نے بلا پردہ پکارا ہے. اذا سألک, اے میرے حبیب, میرے بندے اگر تجھ سے پوچھ لیں, فقل لہم ہونا چاہیے, ان سے کہہ دو. نہیں, جب تم سے پوچھتے ہیں تو جواب ڈائریکٹ خود اللہ دیتا ہے بندوں کو. فإنی قریب, ان سے کہو کہ میں قریب ہوں. نہیں, فإنی قریب, میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. 7 مرتبہ ضمیر متکلم کے ساتھ سمندر کا رحمت, بحر سمندر یعنی رحمت لے کر بندے کے سامنے. خاص کر وہ دعا جو ہلال کے رویت ہلال کے اوپر پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے تھے, یہ تو ایک مشعل راہ ہے, یہ یونیورسٹی ہے ہیومن رائٹس کے لیے. یہ دعا کا پہلا جملہ فرمایا اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والاسلام والسلامت وتلاوت القرآن وکثرت الدعاء وقامت الصلاۃ. اب دیکھیں تمام فضیلتیں اسلام کی جتنی ہیں وہ بعد میں بیان کیا ہے. ایمان, اسلام, سلامتی, تلاوت قرآن, نماز بعد میں. سب سے پہلی جو چیز مانگی ہے امن. اس لیے کہ اگر امن فکری, ہاں یہ صرف یہ نہیں کہ پٹاخے نہ ہو یا مثلا بارود کی بدبو نہ آئے گلی کوچوں سے, نہیں, امن فکری, امن فکری اطمینان بھی ہو, امن اخلاقی اطمینان قلب معاشرے میں ہو. اسی لیے حضرت موسیٰ سے 2 مرتبہ خطاب آیا, ایک موسیٰ سے, ایک حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں سے. یعنی توریت پہلے چھاپنے کا حکم نہیں دیا ہے, یا مثلا تبلیغ کا مسجد بنانے کا. اذهب الى فرعون, جاؤ جڑ فساد کے جڑ کو پہلے اکھاڑ دو, بعد میں امن کے ساتھ 2 رکعت اگر نماز پڑھو گے تو صحیح ہے. بالامن والایمان, ایمان کو بعد میں پیغمبر اسلام طلب کرتے ہیں, یہ امن. لہٰذا یعنی ہم اپنے لیے بھی عالم اسلام کے لیے, اسلامی ممالک کے لیے, ہم اسی ماہ میں چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہم امن کی درخواست کرتے ہیں کہ مسلمان ممالک آپس میں ایک دوسرے سے دست بگریبان نہ ہوں, گلے میں نہ پڑ جائیں. اس دعا کی روشنی میں گلے میں لگائیں. اچھا, اسی بات کو میں آگے پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ نے قبلہ صاحب نے گویا ایک لنک دے دیا کہ کس طرح رویہ اور اخلاق انسانوں کے ساتھ ہے اور صلہ اللہ دے رہا ہے. میں وہ عام طور پہ ہمارے, اگر آپ معاشرتی طور پہ دیکھیں تو جب قیامت کی بات ہوتی ہے اور اس کی ہولناکیوں کی, تو ایک بات ہوتی ہے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پل صراط سے گزرنا, صراط سے گزرنا بڑا مشکل ہوگا. میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا, قبلہ جناب مولانا حیدر علوی صاحب, کہ رمضان, اور آج کیونکہ پہلا دن ہے تو میرا خیال ہے ہم یہ عہد کر لیں, ہم خود بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں روزہ ہوتا ہے تھوڑی تنگی ہو جاتی ہے بعض اوقات, اور آدمی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے بھوک پیاس, تو دیکھا گیا کہ اخلاق میں کچھ کافی کمی ہوتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں مخلوق کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, حسن خلق کے ساتھ پیش آؤ. جو ایسا کرے گا قیامت کے دن صراط پر وہ ثابت قدم رہے گا. یعنی جو اس کی سب سے بڑی ہولناکی ہے, ماہ مبارک رمضان میں لوگوں سے خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا, خوش اخلاقی سے پیش آنا, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا,
क़यामत के दिन सिरात पर काम आएगा। फरमाइए। देखिए, नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस हैं कि जिस शख्स की ज़ुबान झूठ, यावा गोई, गालम गलोच से ना रुकी, आँखें बदनिगाही से ना रुकी, हाथ जुल्म से ना रुके, तो ऐसे शख्स के भूखे और प्यासे रहने की अल्लाह को कोई हाजत नहीं है। बिल्कुल। मतलब ये है कि उसके जवारे, उसके आज़ा का भी गुनाहों से रुकना ज़रूरी है। हज़रत दाता अली हजबेरी ने जो रोज़ा बताया, उस रोज़े में आँख का रोज़ा अलग ज़िक्र किया है, कान का अलग किया है, हाथों का अलग, गोया पूरे आज़ा का रोज़ा है। हमारे यहाँ तो आजकल तो हालत ये होती है कि स्पेशली जब असर की नमाज से मगरिब के दरमियान सिग्नल्स पे लोग लड़ रहे हैं, मार्केटों में लोग लड़ रहे हैं, हर शख्स जल्दी में है, वो भूल जाता है कि मैं रोज़े से हूँ। हुजूर फरमाते हैं जब तुम्हारी रोज़े में किसी से झगड़ा हो जाए तो इतना कहकर खामोशी से गुजर जाओ, आना साइम, भाई मैं रोज़े से हूँ। लेकिन यहाँ मुसलमान शिद्दत जज्बात में ये तक कह जाते हैं, ऐसा ना हो मैं रोज़ा तुमसे खोल दूँ, मतलब मैं तुम्हें खा ना जाऊँ। यानी आपने रोज़ा रब की रज़ा के लिए रखा है। रोज़ा तकवा कैसे देता है? क्योंकि जब हमने सहरी की, मुकम्मल जब तक वो अंधेरा छाया हुआ है, हमने खा लिया, पी लिया, जो ही महसूस हुआ कि अब सहरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और सुबह का सफ़ेदा नमूदार हो सकता है, हमने हाथ रोक लिए। सही जब रात छा जाती है, सूरज गुरूब हो जाता है, हुक्म है अब खा लो। ये एक पोशीदा इबादत है, खुफिया इबादत है, और अल्लाह का वादा है कि सौम ली वाना आज्जा बही और उज्जा बही, रोज़ा मेरे लिए है। क्या नमाज हम अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते हैं? क्या हम हज अल्लाह के लिए नहीं करते हैं? ज़कात अल्लाह के लिए नहीं देते हैं? लेकिन ज़कात देने में अगर छुपा के भी दे रहे हैं तो जिसको दे रहे हैं कम से कम वो तो देख रहा है। 150 लोग नमाज में हैं, वो हमें देख रहे हैं, हज में लाखों लोग देख रहे हैं। तो हर इबादत में रियाकारी मुमकिन है। रोज़ा एक पोशीदा और खुफिया इबादत है जो खालिसतन हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। तो जब एक काम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, और रोज़ा ये नहीं है कि आप नमाजें कितनी पढ़ते हैं, नमाज तो आम हालात में भी फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही। रोज़ा है कुछ चीज़ों से बचना। इस्लाम हमें ये सिखाना चाहता है कि तुम्हारी नेकी फ़कत इबादात, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इबादात करने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि कभी कभी कुछ चीज़ों से परहेज़ करने का नाम भी रोज़ा है। तो जो हमारे रवैयों में तलखी है, अगर हम इससे परहेज़ कर लें, जो हमारे लहजों में शिद्दत है, अगर हम उससे परहेज़ कर लें तो हमारा रोज़ा बड़ा पुख्ता हो जाएगा। यहाँ अगर आप इजाज़त दें तो एक सहाबी आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी 2 बेटियों ने रोज़ा रखा हो, तो मैं मुख्तसरन बयान करूँगा, तो आप ज़रा दुआ फरमा दीजिए। ये सहाबा की सुन्नत थी कि जब वो कोई आमाल करते तो हुजूर से दुआएं भी करवाते ताकि बरकत शामिल हो जाए। नबी पाक ने फरमाया आपकी बेटियों ने रोज़ा रखा ही नहीं है, वो तो दिन भर गोश्त खाती रहीं। कहा या रसूलल्लाह वक्त सहर मेरे सामने उठी थी, उन्होंने सहरी की, रोज़ा रखा, नियत की है, दिन भर कुछ नहीं खाया। फरमाया नहीं, ये बर्तन ले जाओ और उन्होंने कहा कि जाकर इसमें क्या करें। जब उन्होंने क्या की तो उसमें गोश्त के लोथड़े और खून आता है बाहर। वो डरते हुए कांपते हुए आए कि या रसूलल्लाह ये क्या माजरा है। फरमाया अल्लाह ने ये मंजर दिखाने के लिए, वही तक़सीम अमाल की बात कि अमाल मुजस्सम हो जाते हैं, बेशक ऐसे, और कहा कि ये दिन भर अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों और दीगर लोगों की गीबत करती रही हैं, और गीबत मुर्दा भाई का गोश्त खाने से भी बदतर है। इसका मतलब है कि जो अपने रवैयों में इस्लाम नहीं लाता, इस माह मुक़द्दस में वो महज भूखा प्यासा रहकर ये समझता है कि मैं रोज़े से हूँ, तो रोज़ा इस कैफियत का नाम नहीं। जनाब मौलाना शब्बीर हुसैन शाह साहब, यानी इस सारी गुफ्तगू का जो खुलासा आज नज़र आ रहा है वो एक तो अल्लाह की रहमत और तलब करना, उससे क़ुर्ब जाना, दूसरा जो माह रमज़ान का मकसद और रोज़े का कि ख़ास डिसिप्लिन में आ जाना है। वो डिसिप्लिन अखलाक में भी है, वो डिसिप्लिन रवैयों में भी है, वो डिसिप्लिन इबादात के हवाले से भी है, अल्लाह के हवाले से भी है और मखलूक खुदा के हवाले से। तो अगर उस डिसिप्लिन में हम आ जाते हैं और उसको अपनी ज़िंदगियों पर नाफिज कर देते हैं तो इसका मतलब है नमाज रोज़ा कबूल है। वो नहीं कर सकते तो इसका मतलब फिर कुछ सोचने वाली बात है। जी, इसमें देखें कि जहाँ पर भी रोज़े की फजीलत का तज़किरा आया है तो वहाँ पे साथ एक चीज़ का ज़िक्र हमें मिलता है कि इखलास, सिद्क़ की नीयत के साथ। जिस तरह सरकार ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान शरीफ के दिनों में रोज़ा रखता है इखलास के साथ, वसूल सवाब की नीयत से, तो उसके लिए ये जरा कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इसी तरह जो शख्स नमाज तरावी अदा करता है या क़याम करता है, नवाफिल अदा करता है और वो इखलास के साथ ये अमल करता है तो रब कायनात उसे इसका अजर अता फरमाते हैं। तो यहाँ पर ये जो रमज़ान शरीफ का महीना है, इसमें हमारे लिए एक चीज़ तो ये है कि हम जो अमल भी करें इखलास के साथ करें। इखलास होगा तो रब कायनात अजर अता फरमाएगा। और दूसरी बात यह है कि
اس میں ہم حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں. یعنی بندہ یہ سمجھے کہ میں نے آج اتنے نفل پڑھ لیے ہیں، آج اتنے سپارے قرآن مجید کے تلاوت کر لی ہے، آج میں نے اتنی تسبیحات پڑھ لی ہیں، آج میں نے اتنا صدقہ کر دیا ہے. وہ سب اپنی جگہ پہ ہے، اس سب کا اجر بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اس شخص نے حقوق العباد کی طرف غفلت کی، کسی کو تنگ کیا، کسی کے ساتھ غصہ کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ بد کلامی کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا روزہ کامل نہیں ہے. اور یہاں پر ہمیں جو حقوق العباد ہیں ان پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بعض لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت کلام مجید کرتے ہیں، شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہیں، حقوق اللہ کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں معاشرے میں کہ انہی لوگوں کی طرف سے یہ غفلت بھی نظر آتی ہے حقوق العباد کے بارے میں. اور دیکھیں کہ ہمیں یہ جو ماہ مقدسہ ہے اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کا خیال رکھا جائے. جس طرح وہ جو خطبہ شعبانیہ ہے اس میں ایک جملہ سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، کہ جو شخص اپنے غلام کی جو اس کا ماتحت ہے اس پر تخفیف کرتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اس سے کم کام لیتا ہے، تو رب کائنات اس کی برکت سے بھی اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں. بے شک وہ قیامت کے دن اس کو صلہ ملے گا. جناب مولانا میں ایک وہی جو بڑا مشہور خطبہ ہے حضور پاک کا، اس کی کنٹینیوشن میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول پاک سے پوچھا کہ اس مہینے کا سب سے افضل عمل کون سا ہے. تو میں خود بھی جب پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ رسول پاک آگے کسی نماز کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں، کسی رویے کے بارے میں، عبادت کے بارے میں بتائیں گے، لیکن جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ نے حرام کیے ہیں ان سے بچو. تو یعنی اگر یہ ہم بنا لیں کہ جتنے کام اللہ نے منع کیے ان سے بچیں تو پھر ظاہر ہے اس وقت میں ہم ظاہر ہے اچھے عمل کریں گے. تو پہلا جو زینہ ہے وہ حرام کاموں سے بچنا ہے، اور رسول پاک نے مولا کائنات کو جو جواب دیا کہ سب سے افضل عمل حرام سے بچنا اس مہینے میں. فرمائیے. الحمدللہ بہت اچھا سوال ہے کہ اسی امیر المومنین سے جس کے حوالے سے یہ روایت آپ نے نقل فرمائی، ایک اور جگہ یعنی اسی سے مربوط عرض کرتے میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ حرام سے بچنا افضل ہے یا نیکیاں کمانا افضل ہے. کچھ لوگوں کا سلیقہ شاید ایسا ہو کہ یعنی حرام سے بچو یا نہ بچو، بس نیکیاں زیادہ کماؤ، نیک کام زیادہ کرو. وہ اصل میں حساب کا پلس مائنس کرتے ہیں، کیلکولیشن بعد میں کرتے ہیں. 4-2 جی اس طرح مولا نے فرمایا نہیں، عبارت یہ ہے اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. سیئات سے بچنا مقدم ہے، افضل ہے حسنات کمانے سے، اس لیے کہ اگر سیئات اور گناہیں زیادہ ہوں گی تو آگ لگا دیں گی ان نیکیوں کو. لہٰذا ایک یہ. دوسرا، گناہ سے بچنا فی نفسی ہی ٹھیک ہے، معمولی کام ہے، لیکن یہ نہیں کس مولا کا ہے، اصل میں یہ معرفت سے مربوط ہے، معرفت اور طاقت اور جوہر ایمان سے مربوط سوال ہے کہ کس مولا کے سامنے میں ہوں، آیا میرا اس کام سے وہ راضی ہے یا نہیں. لہٰذا اس نیت سے جب وہ دیکھ لیتا ہے تو یقیناً مولا کے سامنے سر تسلیم خام ہے. یہی فرض کہ ماہ رمضان جان بوجھ کے جو دن کو کھا جاتا ہے، افطار کر لیتا کوئی بھی چیز، ایک لقمہ کھا لیا، فرض کریں کہ مثلا ایک دانہ چاول کا کھا لیا، بعد میں 60 دن اس نے مسکین کو کھانے کھلانا ہے یا 60 دن روزہ رکھنا ہے. کہاں ایک لقمہ اور کہاں 60 دن. لقمے کی بات نہیں ہے، جس مولا کی امر کی حدود کی مخالفت اس نے کی ہے وہ مولا کتنا بڑا ہے. جب مولا کتنا بڑا ہے تو اس کا حکم کتنا بڑا ہے، اور اس بڑے حکم کو توڑنے والے کی سزا کتنی بڑی ہونی چاہیے. اس زاویے سے فرمایا کہ پہلے محرمات سے بچو. اور جو قرآن میں ایک اور جگہ ہے یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ خود ان سے بچنا ایکچولی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باعث ہے، اور معرفت اللہ کی افضل ہے. بے شک، اور معرفت کے اوپر مربوط ہے. اور یہ پہلے سمجھنا ہے. اور دعا میں ہے کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ و عرفان الحرمہ. خدایا پہلے یہ توفیق ہمیں دے کہ ہم حرام سمجھ سکے کہ حرام ہے کیا. حرام عقیدتی محرمات، اخلاقی محرمات، عرفی محرمات، تجارتی محرمات، نیشنل محرمات،
इंटरनेशनल मुहर्रमात, फाइनेंशियल मुहर्रमात, पॉलिटिकल मुहर्रमात, अगर इन सबको इकट्ठी करें तो यानी लाइब्रेरी बन जाए। इसीलिए फरमाया व इरफानल हुरमा, पहले हराम चीज़ समझाएं ए परवरदिगार ताकि हम उसे दूर रह सकें। एक दुआ भी है, साथ में साथ मारिफत इसमें तलब किया है। यहाँ एक नुक्ता अर्ज़ करूँ, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इफ्तार फरमाते थे, मस्जिद क़ुबा में एक मरतबा इफ्तार के वक्त ऐलान किया कि है कोई मुझे इफ्तार कराने वाला। ये जो हमारी नाशुक्री है ना, हर चीज़ खा के भी शुक्र अदा नहीं करते, उसके बारे में अर्ज़ करता हूँ। एक मोमिन ने जाके दूध में शहद मिला के लेके आया, एक गुण ज़बान मुबारक पर रख के वापस कर दिया कि मैंने तुमसे एक चीज़ मांगी थी, तू 2 चीज़ें लेके आया। ये हमें झंझोड़ के रख देता है। इफ्तार के वक्त हर चीज़ तैयार होती है, लेकिन शुक्र की ज़बान हमारी कम होती है। वाह वाह। अब मेरा ख्याल है वक्त हमारा कम ही है, तकरीबन 5 मिनट है हमारे पास गुफ्तगू के लिए। आज के दिन का खुलासा, पहला दिन गुजरा है, बाकी माह मुबारक कैसे गुजारेंगे हम इंशाअल्लाह। अब मुख्तसरन पैगाम आप तमाम शख्सियात की जान। मैं ये कहूँगा कि देखिए, लाखों खर्च करके काबे की नीयत कि मैं वहाँ हज करूँगा और नेक हो जाऊँगा, और पता नहीं कि वो रियाकारी का शिकार हो जाए, कबूल हो ना हो। आपके पास असबाब बाकी रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन हज एक ऐसा महीना है जो बादल की तरह रहमत की बरखा बरसाने हर घर पे आता है। अब वो बड़ा बदनसीब होगा जिसने अपने बर्तन को उल्टा रखा हुआ है। अपनी जो है वो झोली अपने रब की बारगाह में हमें फैलानी है, आमाल के ज़रिए भी और मुहर्रमात से बच के भी। हम जू गुनाहों से बचते जाएंगे तो हम नेकी की वादी में दाखिल होते चले जाएंगे। और जो तकवा कुरान हमसे तकाज़ा कर रहा है, उसकी सादा मिसाल ये है, अल्लाह ने हमें जहाँ हाजिर होने का हुक्म दिया है वहाँ हम गैर हाजिर ना पाए जाएं, और जहाँ अल्लाह ने हमें गैर हाजिर होने का हुक्म दिया है वहाँ हम हाजिर ना पाए जाएं। यही हमारा रोज़ा है और ये सारी ज़िंदगी का तकवा है। वाह। जनाब मौलाना सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब क़िबला, आप फरमाइए। सरकार ने इस महीने को शारुल मवासात करार दिया है, और इस मरतबा जो हमारे हालात हैं उसको पेश नज़र रखते हुए हम सब को अपनी ज़िम्मेदारियाँ महसूस करनी चाहिए। इस मुबारक महीने में हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, बिलखुसूस अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने माशरे के ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें एहतमाम करना चाहिए। जनाब मौलाना, आज के हवाले से मैं बाग़ मोहम्मद का चमन कैसे सजा दूँ जब दिल की ज़मीन एक की भी ज़रख़ेज़ नहीं है। ये माह रमज़ान उस दिल की बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ कर देता है और उसके अंदर फसल बंदगी के बीज बो देता है और ऐसे मुहकम अंदाज में बो देता है, ऊपर से खौफ अज़ा की नमी के साथ। मैंने एक शेर में कहा, गुर्बत से मरोगे न कोरोने से मरोगे, तुम खौफ इलाही में न रोने से मरोगे। क्या बात। तो नमी, खौफ इलाही की नमी और ज़रख़ेज़ दिल की ज़मीन की आबियारी से ये एक रूहानी मौत हुई है। यानी रूहानी राबिता अल्लाह से हो। और ये रोज़ा क़ल्ब साही, गाफिल ये रूहानी ज़िंदगी है। ये गाफिल दिल से नहीं, होशियार और मुतमईन दिल के ज़रिए इस माह रमज़ान में अल्लाह से कराम ने समेट दी सारी गुफ्तगू पैगाम की सूरत मेहमानों के क्या खूबसूरत गुफ्तगू है। और आज का प्रोग्राम इतना स्मूथ और जैसे कहते हैं ना कि रहमत की लहरें आगे बढ़ती हैं, उस तरह का प्रोग्राम था। मैं आखिर में अगर आप इजाज़त दें तो कहना चाहूँगा कि इस वक्त वाक़ईन जो इस वक्त लॉकडाउन की और जो कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हालात हैं, तो हर फैमिली ये देखे कि हम माह रमज़ान में गुज़िश्ता सालों में या इस साल में कितना खर्च करते हैं, उसमें से कुछ निकालें, बिल्कुल एक हिस्सा निकालें। और क्योंकि बेरोज़गारी वाक़ईन बहुत हुई है, ना सिर्फ डेली वेजेस के लोग बेरोज़गार हुए हैं, बल्कि कुछ फैक्ट्रीज़ और वो इदारे जो चल रहे थे और अब उनको ज़ाहिर आमदनी नहीं हो रही, वो फंड उनका वो जिसको कहते हैं रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा, तो उन्होंने ले ऑफ किए हैं बहुत सारे मुलाजमीन। तो और बहुत सारे मुलाजमीन की मैं बहुत सारे इदारे जानता हूँ कि जिनमें उन्होंने 30%, 40%, 50% सैलरीज कम कर दी हैं। तो अब ज़रूर ख्याल रखें, अपने पूरे महीने के अखराजात का एक अंदाज़ा लगाएं, उसका एक हिस्सा फिर ऐसे इदारों को या तो सफ़ेदपोश लोगों तक पहुँचें या ऐसे रिलायबल, ये बड़ा ज़रूरी है, रिलायबल इदारों तक दें कि वो फिर माह रमज़ान इन लोगों का, यानी पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि वक्त इफ्तार हो
اور اس کے سامنے کچھ نہ ہو۔ بہت خوب پیغام آپ نے دیا، تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ عابدی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ ناظرین آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے، کل انشاءاللہ کچھ نئے موضوعات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے قاری محمد شہزاد کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے اور ساتھ ہی ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبوں قوسین ٹھہرے، قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا